آج میں سود کی تباہ کاریاں یا سود کی ہلاکتیں، مطلب سود کیسی کیسی تباہ کاریاں انسانی سماج میں لاتا ہے، سود کیسی کیسی ہلاکتیں مطلب دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہلاک سمجھتے ہیں نا، برباد ہو جانا، ہلاک ہو جانا، کیسی کیسی ہلاکتیں انسان کے لیے لائیں گا، اس موضوع پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ موضوع بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، یاد رکھیے اپنے آپ میں، اور اس کی اقسام تباہ کاریاں بھی اپنی جگہ لاتعداد ہے، اور اس کے اقسام بھی آج کے دور میں لاتعداد ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے مکمل ایک دین عطا فرمایا، مطلب ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت جس کے اندر تمام چیزوں کو واضح کیا گیا، کھول کھول کر رکھا گیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب خسرو کے دربار میں، سیرت کا واقعہ، خسرو کے دربار میں ایک صحابی رسول گئے جو خط لے کر گئے تھے، پیغام لے کر گئے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، تو خسرو نے اور اس کے دربار کے کچھ لوگوں نے مذاق سے، مزاحیتاً، مذاق اڑانے کے لیے صحابہ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوٹا دکھانے کے لیے کیا کہا کہ ایک نے، یا خسرو نے یا اس کے دربار کے ایک شخص نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ایسے نبی کے ماننے والے ہو جو تمہیں طہارت کے مسائل بھی سکھاتا ہے، پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو صحابی نے جواب دیا، احساس کمتری میں نہیں اگر ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جو زندگی کے ہر گوشے میں تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کی آداب، پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جو دین نے مکمل طور سے ہر چیز کے تعلق سے ہمیں رہنمائی کی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دین اور شریعت ہمیں اکنامکس کے معاملے میں، فائنینس کے معاملے میں، جو ہے معیشت کے معاملے میں یوں ہی چھوڑ دے؟ مطلب فائنینس، جو معیشت کا معاملہ یوں ہی ہمیں چھوڑ دے کہ جو چاہے کرو؟ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج جو مائنڈ سیٹ ہم مسلمانوں کا ہو چکا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے دور سے، ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ سود کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ہمارا۔ یا تو وہ مسلمان جو فکر مند ہے سود کی قباحتوں سے، سود کی ہلاکتوں سے، سود کیا نقصان کرتا ہے انسان اور انسانی سماج کو اور ملکوں کو، وہ پریشان ہے۔ دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو پریشان ہیں کہ اپنی تجارتوں کو ایکسٹینڈ اور ایکسپانڈ کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے، پیسہ لینے جاتے ہیں تو سود کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے لیے گھر لینا چاہتا ہے، سود کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا ہے، گاڑی لینا چاہتا ہے، سود کے علاوہ چارہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا کام، یہاں تک کہ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے بھی اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے سود کے، کہ وہ انٹرسٹ لے، سود لے، یوسری لے، یاد رکھیے ربا جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ کام نکال لے۔ اور کچھ مسلمان وہ ہے جو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ سود کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جب وہ بات کرتے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ انٹرسٹ چھوڑ کے ساری باتیں کرو، چونکہ ہم کو پتا ہے اس کے بغیر بزنس نہیں چل سکتا۔ وہ آپ خواب اور خیالوں کی دنیا میں جیتے ہیں، لہٰذا آپ کو نہیں معلوم پریکٹیکل لائف میں بغیر انٹرسٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ کچھ مسلمان یہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بڑھ کر بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں اگر سود حرام تھا، سود خراب ہے، تو انٹرسٹ بیس اکنامی اتنی اسٹیبل کیسی رہتی ہے، اتنے اچھے سے کیسے چلتی ہے؟ یہ بینک دن رات گروتھ کیسے کرتے ہیں؟ یہ بینک سب سے پرائم سپاٹس پر اپنی جگہ اور ایسٹس کیسے بنا پاتے ہیں؟ یہ بینک سب سے اچھی عمارتیں اور بلڈنگ اور سب سے زیادہ مالدار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ اکنامی بڑی مضبوط ہے۔ وہ جو سود تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، وہ الگ ہونگا، وہ الگ ہونگا، یہ الگ ہے۔ وہ کیسا تھا الگ؟ کہ وہ ایسا پیسے لے کے تھیلی میں دیتے تھے، یہ لو پیسہ، اب اگلی بار آئیں گے نا تو 100 پیسے لے جا رہے ہو، مطلب 100 درہم لے جا رہے ہو تو 120 لانا، یہ سود تھا۔ ابھی جو بینک رہتا ویسا نہیں کرتا، بولے بینک کیا کرتا، بولے جب آپ اس سے پیسہ لیتے تو وہ سونا خرید لیتا، مطلب عقلیں تو دیکھو کیسی چلاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا، بولے سونے کا بھاؤ بڑھ جاتا نا، بولے ایک سال کے اندر، تو وہ بڑا بھاؤ آپ سے لے لیتے، بولے بس مطلب جو منی ڈی ویلیو ہوا اس کی ویلیو آپ سے لیتے حقیقت میں۔ یہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس میں حصہ لیتے۔ اچھا بزنس میں اگر فائدے کے بدلے نقصان ہوا تو کیا بینک کم لیں گی؟ نہیں، کم تو نہیں لے سکتے، بولے پھر یہ کیسا ہوا، یہ حلال نہیں ہو سکتا نا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے پوائنٹ اور ایشو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ چیز حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، کیوں؟ ایک بڑا سوال۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، معاملات خراب ہونے سے دو لوگوں میں، دو رشتوں میں یا دو خاندانوں میں پرابلمس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگ ہونے میں دو ملکوں کے اندر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، زیادہ جنگ مطلب دو ملکوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن سود وہ چیز ہے جو فرد، انڈیویجول، سماج، سوسائٹی، ملک، کنٹری اور پوری انسانیت، ہیومینٹی کو برباد کر دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو اکیڈمک سٹڈیز آپ نے نہیں کی بینکنگ کے تعلق سے، اکیڈمیکلی آپ سٹڈی کریں تو ایسا ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا،
اور وہ اپنے ایگزامپلس کوٹ کرتے بولتے دیکھو اگر یہ خراب ہوتا حرام ہوتا تو اللہ کی لعنت ہر سال آنا تھا، ہر مہینے آنا تھا، ہر روز آنا تھا، اور یہ پھولنا نہیں تھا، پھلنا نہیں تھا، اتنا فائدے مند نہیں ہونا تھا. دیکھو میری بچی کا نکاح ہو گیا، میں نے گاڑی لے لیا، دوسری گاڑی کے لیے میں جا رہا ہوں، ایک بس سے میری دوسری بس ہو گئی، ایک بزنس سے دوسرا بزنس میرا کھل گیا، ایک مکان سے دوسرا مکان بنا لیا ہوں. اگر حلال کماتا، سود نہ لیتا، سود پر پیسہ نہ لیتا تو کیا میں یہ سب کر پاتا؟ اور مختلف ہیلے اور بہانے سامنے رکھے جاتے ہیں، مختلف ہیلے اور بہانے. جبکہ اللہ رب العزت نے، اس کے دین نے، اس کی شریعت نے، اس کے نبی نے اتنی سخت وعیدیں کی سود پر، اتنی سخت وعیدیں کی سود پر، اتنی سخت وعیدیں کہ ایسی وعیدیں مشرک کے خلاف بھی نہیں کی گئی. مشرک کو جو وعیدیں کی گئی وہ آخرت کے لیے کی گئی، لیکن سود خوروں کو دنیا میں کی گئی. بہت سخت وعیدیں یاد رکھیں. لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ یہ سوچ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اور جو الٹرنیٹ موجود ہے اس پہ ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے، تھوڑا غور کیجئے، تھوڑا سوچئے، مسلمانوں نے ایک شاعر شان حکومت کی. آپ کو پتا ہے آٹومن جو امپائر تھا، عثمانی جو خلافت تھی، 1875 میں پہلی بار لون لیا تھا انہوں نے، 1875 کے اندر. آپ بولیں گے اچھا اتنے پہلے بینک تھے؟ بینک کی تاریخ جو 1472 سے چالو ہوتی ہے، تو وہ تو بہت پرانی چیز ہے. اور اس سے پہلے بھی رومن امپائر اور اس میں بینکنگ کا کچھ نہ کچھ سسٹم تھا، لیکن اس طرح کا بینک نہیں تھا جس طرح سے آج ہم سسٹم دیکھتے ہیں. لیکن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز موجود تھے جو لون دیتے اور لون لیتے تھے، جس پہ زیادہ وہ پیسے لیا کرتے تھے. یہ سسٹم تو تھا، لیکن 1875 میں پہلی بار لیا. مطلب کچھ ان کا مسئلہ آ گیا تھا، جو حکومت جو جس طرح سے جاری تھی. تو اس سے پہلے مسلمانوں کو، مسلمان حکومتوں کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا. ایک طرح سے ایک مثال دے رہا ہوں. تو کہ مسلمانوں نے جو شاہن شان اتنا بڑا امپائر چلا، اتنی بڑی حکومت کی، جس دور میں رومی حکومتیں تھیں اور کئی حکومتیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے جو چیزیں آئی، بزنطینی، بیزنٹائن امپائر تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ چل جائے تو بیبلونین، میسوپوٹیمین، سومیرین، اور اس کے علاوہ کئی تھے، یاد رکھیے. مطلب کئی حکومتیں آئی جو بڑی بڑی حکومتیں کہلائی، یاد رکھیے. یہ ہوا ہمارے ایشیا کا، ایشیا سے ہٹ کے اب جو نکل کر چلے جائیں گے امریکہ، تو لیٹن امریکہ جو ساؤتھ امریکہ ہے، بڑی بڑی مایا اور جو ہے اس قسم کی سبھیتائیں، سیولائزیشن گزری، یاد رکھیے. ایک کا ہے، مایا ہے، جو ہزاروں سال تک پلی اور پھولی، یاد رکھیے. ان کے پاس بھی سسٹمز تھے اپنے، وہ لوگ بھی سود کا سسٹم تھا ان کے پاس. اس کے بعد اسلام آیا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، مسلمانوں نے حکومت کی. یہ پوری حکومت بنا سود کے تھی، یہ پوری حکومت بنا سود کے تھی، اول دن سے لے کر آخر دن تک. 1975 بتا رہا ہوں نا، جب پہلی بار انہوں نے جو لون لیا تھا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد سے حکومت چلی، خلافت چلتی رہی، انہوں نے کبھی انٹرسٹ کو نہیں لیا. تو گویا یہ اتنے سالوں تک، جو کہ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے 632 عیسوی میں ہوتی ہے، مطلب کرسچن ایرا میں. تو 632 کرسچن ایرا سے لے کر جو مسلمانوں نے حکومت کی، ایک امپائر بلڈ کیا، تو تب سے لے کر 1875 تک یہ موٹا اگر حساب لے لے، یا انڈیا وغیرہ میں تو وہ سسٹم تب بھی نہیں تھا، مغل کی حکومت ختم ہونے تک، یاد رکھیں مسلمانوں نے بینکنگ کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا تھا، یاد رکھیں. تو تب تک بھی اگر آپ لے لے تو 1000 سال سے زیادہ ہو رہے، کم و بیش 1200 سے 1400 سال کا پیریڈ ہے. تو 1200 سے 1400 سال کی پیریڈ کے اندر مسلمانوں نے اپنی اکنامی کیسے چلائی؟ کیا آپ کو مذاق لگتا ہے اتنے بلین پاپولیشن کو لے کر چلنا؟ کیا آپ کو مذاق لگتا ہے کہ جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی سسٹم کو مینٹین کرنا؟ کیا آپ کو مذاق لگتا ہے کہ روپیہ پیسے کو کنٹرول کرنا، مارکیٹ کو کنٹرول کرنا، بھاؤ کو کنٹرول کرنا کو مذاق ہوتا تھا اس زمانے میں؟ آج منڈی میں وہاں کیا چل رہا ہے، بمبئی میں، اورنگ آباد میں پتہ چلتا ہے. وہ زمانے میں کنٹرول کرنا منڈیوں کو اور سود خوروں کو روک کے رکھنا کہ وہ نہیں لے سکتے، آپ کو کیا مذاق لگتا ہے؟ یہ ساری چیز مسلمانوں نے کیا. یہ 1000 سال سے لے کر 1400 سال کا جو وقفہ تھا، انسانیت نے دیکھا جس کے اندر ایسا اکنامیکل ڈیولپمنٹ مسلمانوں نے کیا دنیا کا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اگر میں ہندوستان کی ایک مثال دوں تو شاہجہاں کے دور میں کوئی بینکنگ نہیں تھی، یاد رکھیے. شاہجہاں کے دور کے اندر یورپ میں بینکنگ جب شروع ہو چکی تھی، یاد رکھیے. شاہجہاں کے دور میں انڈیا کا حال یہ تھا کہ جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا تھا، جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، انڈیا کی 27% تھی، جو آج 0.3%. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ مطلب ایک ملک اپنے کتنا پروڈکٹ بناتا ہے خود کا، مطلب کتنا اسٹیبل اپنے آپ. 27%، مطلب جو کچھ ان کو لگتا تھا 27% وہ خود بناتے تھے اپنا. آج 0.3%، 1% سے بھی کم ہے جی ڈی پی ہمارا. سمجھ رہے آپ؟ تو کیسے چلایا انہوں نے؟ تو مذاق نہیں، ہم نے وہ ماڈلز دیکھے نہیں ہیں. تو بہت سارے سمجھ بیٹھے نہیں سولوشن نہیں ہے جناب، منہ بند رکھیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو ایک طاغوتی نظام، طاغوت سمجھتے آپ؟ طاغوت نظام شیطان کا کریٹڈ ایک نظم، ایک نظام، ایک طاغوتی نظام ہمارے اوپر سوار کر دیا گیا. اس لیے کہ سرمایہ کار، وہ لوگ جو مال کو ہولڈ کرنا، کیپٹلسٹ ہوتے، جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ سسٹم کے اندر سودی نظام میں سب سے بڑا فائدہ ان کا ہوتا ہے. جس کی دلیل آج کے ماڈرن دنیا کی آپ سے بتاتا ہوں کہ دنیا کا جتنا پیسہ ہے اس کا 50% سے 1% پاپولیشن ہولڈ کرتی ہے. 1%. دنیا میں جتنا بھی پیسہ آج موجود ہے اس کا 50% پیسہ جو ہے 1% آف پاپولیشن ہولڈ کرتی. کیسے ہوا ایسا سسٹم؟ پھر اس سسٹم کے خلاف کمیونزم کھڑا ہوا. کمیونزم نے کہا سب برابر ہے. انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا، سب برابر کہہ کے مینیجر کو، ورکر کو ایک بنا دیا، اب کام کون کرے گا؟ سسٹم کولیپس. ود ان 40-50 ایئرز کمیونزم ختم ہو گیا.
چونکہ وہ سسٹم بھی درست نہیں، وہ سسٹم بھی درست، سب کو برابر نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فضل دیا ہے اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کمیونزم نے اس کو نہیں سمجھا، کہا سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ اب سب برابر ہے تو مینیجر کیوں کام کرے گا محنت کر کے، چونکہ ورکر وہ سیلری میں سیم ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسلام نے کہا نہیں، سب برابر نہیں، لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہے، اور یہ جو اونچ نیچ کے تقاضے مالی اعتبار سے اللہ نے آزمائش کے لیے دیے، تاکہ مالداروں کو غریبوں سے، غریبوں کو مالداروں سے دے کر اور لے کر آزمائے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا ایک سودی نظام ہے، طاغوتی نظام اور سسٹم یاد رکھیے، اور یہ نظام جب بھی انسانیت پر حاوی ہوا اس نے انسانیت پر لعنت برسائی، مطلب ان کو رحمت سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ طاغوتی نظام جہاں بھی ڈیولپ ہوا، جتنا چلا، اس نے انسانیت کو جو ہے محروم کر دیا، فتنے اور فساد کو دنیا کے اندر مچایا، اور لوگ آج سوچتے ہیں کہ کوئی اکنامیکل سسٹم بغیر انٹرسٹ کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں آج؟ کوئی اکنامیکل سسٹم بغیر انٹرسٹ کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور الحمدللہ جس زمانے میں کھڑے ہو کر 2016 میں یہ بات کر رہا ہوں، جس زمانے میں کھڑے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سسٹم جو ختم کر دیا گیا تھا، سسٹمیٹیکلی اسے نکال دیا گیا تھا، وہ واپس آ رہا ہے۔ دنیا کی حالات اور دنیا کا جو اکنامیکل سسٹم ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، مجبور ہو کر ان کو اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اسلامک بینکنگ کا بلون جیسا نہیں پھولتا ہے، وہ کبھی بھی کوئی پن مارے اور پھٹ جاتا ہے، نہیں، اسلامک بینکنگ کبھی بھی بلون جیسا نہیں بولتا ہے، کیونکہ اسلامک بینکنگ ہمیشہ بیکڈ بائی ایسٹس ہی ہوتی ہے، جتنے ایسٹس ہے اتنا ہی مال ریلیز ہوتا ہے، اتنا ہی پیسہ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ میں سمجھاؤں گا کہ ایسٹ کیا ہوتے ہیں اور یہ منی کیوں ریلیز ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نوٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسٹ بیکڈ ہوتا ہے، مطلب اگر $1 بلین ریلیز ہے مارکیٹ میں تو $1 بلین کا سونا یا ایسٹ پیچھے اس کے بیک کیا ہوا ہے پورا، یہ انفلیٹ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی پھگے سے بڑھ کے اچانک نہیں گرے گا، اس لیے کہ جب مارکیٹ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، چیزوں کو انفلیٹ مطلب چیزوں کے بھاؤ بڑھا کر زیادہ کر دیے جاتے ہیں، اور جب ایک زمانہ آتا ہے، وہ میلٹ ڈاؤن بولتے ہیں اس کو، وہ زمانہ یہ آتا ہے کہ چیزوں کے ایسٹ کے اور یہ ایسٹ کے ریٹ اور اس کے جب برابر ہو جاتے ہیں تو بیچ کا پیسہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل گھر بینک نے گھر دیا، اب لوگوں نے زمین کے ریٹ بڑھا دی، انفلیٹ کیا، بڑھاتے گئے، اب ایک گھر جس کی اصل قیمت 100 تھی اس کو لینے لگے 3000 4000 5000 10000 20000، لیکن ایک زمانہ آیا جنگ کی وجہ سے، کسی اور مسئلے کی وجہ سے، اور ملک پریشان ہوا تو کیا ہوا، لوگوں نے بیچنا شروع کیا زمین، تو زمین تو 100 کی 100 میں بک رہی ہے، تو لوگ کیا بولتے، بینک کو تمہارا کیا لینا لے لو، زمین لے لو 100 روپے کی، اب لی گئی کتنے میں تھی 10,000 میں، اب جاری کتنے میں، تو یہ میل ڈاؤن ختم، اب آ کر ایسٹ اور جو پیسہ ریلیز برابر ہو جاتا ہے، اور بیچ میں لاکھوں ٹریلین روپیہ غائب ہو جاتا ہے۔ حال میں ہوا شیئر مارکیٹ اس کی جیتی جاگتی مثال، یورپین یونین سے جو ہے یونائٹڈ کی مطلب انگلینڈ خارج ہوتے تھے 600 پوائنٹ شیئر مارکیٹ ڈاؤن ہوا، ٹریلینز آف روپیز جو ہے لوگوں کا ڈوب گیا، کون سی جگہ گیا، کون سے بلیک ہول میں گیا کس کو بھی نہیں پتا۔ بلیک ہول ہم سمجھتے ہیں نا، اسپیس میں بتاتے ہیں ایک ہول ہے جس میں کوئی گیا تو ادھر نکل، وہ مثال دے رہا ہوں، کہاں گیا کس کو نہیں پتا، ٹریلینز آف روپیز چلا گیا، کتنا نقصان صرف انڈینز کا ہوا اس کے اندر، پوری دنیا نے اٹھایا۔ تو کوشچن یہ ہے وہ بیچ میں پیسہ گیا کہاں، ایکچولی پیسہ کہاں ہے وہ جو گیا، یہی ہے سودی اکنامی، یہ بلون بنتا ہے اور ایک پن لگتے پورا بلون ختم، ریالٹی پہ آ جاتا ہے۔ تو اسلامک اکنامی، اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ الحمدللہ آگے بڑھ رہی ہے، چاہے ملیشیا کے ایگزامپل لیجئے، اسلامک بینک آف گریٹ برٹن لیجئے، ابو ظہبی اسلامک بینک لیجئے، دبئی اسلامک بینک لیجئے، نورا اسلامک بینک لیجئے، یہ بڑے اسلامک بینک ماشاءاللہ آ رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی ریزرو بینک آف انڈیا سوچ رہا ہے کہ اب ہم بھی اسلامک اکنامی کی طرف چلتے ہیں اور اسلامک بینکنگ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کو اپنے نارمز بدلنے میں بڑی تکلیف ہے۔ اسلامک بینکنگ کا پہلا رول ہے نہ سود دیں گے نہ سود لیں گے، تو وہ ابھی اس لیے رکے ہوئے کہ ایک بات وہ ہے کہ ذرا پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا، اپنے بائی لاز، تب تو اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس ہو پائیں گے انڈیا میں۔ تو بہرحال ہم ایک زمانے میں جہاں الحمدللہ ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، اسلامک بینکنگ واپس آ رہی ہے، وہ سسٹم دیکھ سکتے ہو، ماڈل دیکھ سکتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر کیرلا کے اندر اسلامک فائنانس تو لاگو ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ۔ ابھی یہ اسٹیٹس 2016 کا بتا رہا ہوں، اسلامک فائنانس لاگو ہو چکا ہے، بینکنگ نہیں، فائنانس الگ ہوتا ہے بینکنگ الگ، لاگو ہو چکا ہے ماشاءاللہ، جس کے اندر گورنمنٹ اور پبلک دونوں نے مل کر جو وہ کیے، اور دونوں کے اس سے 51% گورنمنٹ ہولڈ کر رہی ہے اور 49% پبلک ہولڈ کر رہی ہے، مطلب گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں رکھا ہے اس کو اور چلا رہی، تو اسلامک فائنانس تو الحمدللہ آ چکا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں نے سوچ لیا اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ سسٹم کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ اکنامیکل سسٹم چلے گا کیسا، بولے انٹرسٹ کے بغیر۔ جب میں نے ایسی بات 2005 6 7 میں لوگوں سے ڈسکس کرتا تھا کہ نان انٹرسٹ بیس اکنامی بھی ہوتی ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے، تو بولے تم تو بولے بارٹر سسٹم لے کے چل جا رہے انسان کو، بارٹر سمجھتے آپ، گیہوں ہوا تو دو، تم اس سے جوتا خریدو، یہ اپنا کچھ چیز دیتا ہے وہ سے بارٹر جس کو بولتے ہیں، اپنی ایک چیز دینا دوسرے کی لینا، تم تو بولے وہ زمانے میں چل جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا سسٹم بارٹر سے بہت آگے نکلا، بہت زیادہ نکلا۔
اور اگر اسلامک اکنامیکل ماڈل دیکھیں جو ہمیشہ بیکڈ بائی ریئل کرنسی ہوتا ہے، گولڈ اور سلور سے ہوتا ہے، تو اگر وہ حساب سے دیکھیں تو ایک درہم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرغی آیا کرتی تھی، ایک درہم میں، جو کہ اپروکسیمیٹلی 4 گرامز آف سلور ہوتا ہے۔ آج بھی گوران مرغی اتنی ریٹ میں آتی ہے، آج بھی 1 درہم میں آ جائیں گے آپ کو، اگر چاندی کا تولے کے حساب سے نکال لیجیے، آج بھی آئیں گی۔ تو گویا سلور اور گولڈ جو کرنسی ہے وہ اپنے انٹرنسک ویلیو رکھتے ہیں، اور وہ ویلیو کبھی انفلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ وہ گر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ بیکڈ ہوتی ہے، اس میں سلور ہوتا ہے، گولڈ ہوتا ہے، اور وہ دے کر چیز لی جاتی ہے، اس کی انٹرنسک ویلیو ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آج سے 2000 سال پہلے کا بھی ایک چاندی کا سکہ دفنا ہوا ہو، نکالو تو آج بھی چلیں گا اور ویلیو دیں گا، اس کی اپنی ویلیو ہے۔ یہ نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ملک گیا، حکومت گئی، نوٹ بھی چلے گی ساتھ، کہ تو یہ پرومسری ہوتے ہیں، یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم دیں گے، چونکہ اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا دیں گے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ اس کو سمجھیے ماڈل ہے، تو ہم سمجھتے نہیں کوئی ماڈل ہے نہیں، کوئی سسٹم ہے نہیں، آپ کیسا چلیں گا، آپ پاگل بات کر رہے ہیں، آپ تو سسٹم ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اکنامی کیسے چلیں گی، ملک کیسا چلیں گے؟ وہ پرانے زمانے میں تھوڑی بہت آبادیوں میں ٹھیک تھا، بلینس آف پاپولیشن 7 بلین اینڈ مور، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، 10 بلین اینڈ اس کے علاوہ مور ہم جائیں گے، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ماڈل رن کرے گا؟ یہی ماڈل رن کر سکتا ہے، میں دعویٰ کر، اس کے علاوہ کوئی ماڈل نہیں چل سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کوئی ماڈل رن کر سکے، اس لیے کہ ہمارا بنانے والا وہ بہتر جانتا ہے کون سا اکنامی کا ماڈل ہمارے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح افسوس کی بات ہے، مسلمانوں میں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لہٰذا کود پڑے یہ سود کے اندر۔ اور آپ کو بتائیں، عثمانی جب خلافت تھی 20th سینچری کی ابتدا، 1901 کے بعد کی بات ہے، جب یوروپین بینکنگ جو ہے مسلمان علاقوں میں آنے لگی، یوروپین بینکنگ آنے لگی، تو عثمانی خلافت میں جو مفتیان تھے انہوں نے کہا کہ نوٹ میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا کہا؟ نوٹ میں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ سونے اور چاندی میں دینا ہے، کیش میں دینا ہے، نوٹ وعدہ ہوتا ہے، نوٹ وعدہ ہوتا ہے۔ جو نوٹ پڑھتے ہیں معلوم نا، آئی پرومس ٹو پے دا بیئرر سم آف ₹100، تو آپ بہت سی بار بولتے ہیں یہ کیا کو لکھا ہوا ہے نوٹ کے اوپر؟ اس کا مطلب کوئی وعدہ کر رہا ہے دینے کا، مطلب یہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ پرومسری ہوتا ہے، خالی دیا جاتا ہے کہ آپ کا اصل رکھا ہوا ہے، یہ ایک چیک جیسا لے جاؤ، سمجھ رہے آپ؟ یہ لے جاؤ، بعد میں اس کے بدلے میں لاؤں گے تو اتنا سونا مل جائے گا جتنا رکھا ہوا ہے۔ یہ تھا اس کا کانسیپٹ جو نوٹ شروع ہوئی، یاد رکھیے، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نوٹ میں ہوتی نہیں زکوٰۃ ادا، کرنسی نوٹ میں ہوتی نہیں، اس لیے کہ گولڈ اور سلور میں ہی ہوں گی زکوٰۃ ادا، چونکہ نوٹ کا کیا بھروسہ، اس کی کیا انٹرنسک ویلیو ہے۔ آج اگر کوئی نوٹ ختم ہو جائے تو کیا 1000 سال بعد وہ نوٹ نکلے تو کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ لوگ بولیں گے جب کہ لوگوں سے لینا تھا، اب نہیں ملتا ایسا کچھ بھی۔ لیکن گولڈ اینڈ سلور کی اپنی انٹرنسک ویلیو، مطلب اس کی خود کی ذاتی ایک اہمیت ہے، کبھی بھی نکلو وہ فائدہ دیں گا اور وہ بکیں گا، مارکیٹ میں چلنے والا ہے، چاہے اس پہ تصویر کس کی بھی ہو، سکہ کسی بھی زمانے کا، سمجھ رہے بات؟ یہ اس کی خصوصیت یاد رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان بھی دھڑلے سے کود گئے یوروپین بینکنگ، تو بولے اب کوئی سولوشن نہیں، نتیجتاً خواہش کو بھی لاگو کر دیا، ضرورتوں کو بھی لاگو کر دیا، اور مجبوریوں کو بھی لاگو کر دیا۔ مطلب لوگ سود 3 چیزوں کی وجہ سے لیتے، پیسہ سود پر 3 چیزوں کی وجہ سے لیتے، ایک خواہشات، دوسرا ضرورتیں، اور تیسرا مجبوریاں۔ تینوں میں مسلمان کود پڑے۔ میں خواہشات میں کود پڑا، میرا ایک گھر ہے دوسرا بننا چاہیے۔ میرا بھائی جو ہے ضرورتوں میں کود پڑا، پیدل جاتا ہوں روز تو بس سے بہت بور ہوتا، میں گاڑی لے لیتا ہوں، جان پر آتا اس میں جان، تو وہ بھی کود پڑا۔ اور کچھ لوگ مجبوریوں میں کود پڑے، اس لیے کہ بیماری ایسی ہو گئی کہ لاکھوں روپیہ خرچہ ہے، مسلمان دینے کو تیار نہیں ہو جاتا بینک کی طرف۔ تو لوگ 3 وجوہات سے سود پر پیسہ لیتے ہیں۔ ایک خواہشات، جس میں سے میں کہوں اکثر ہم میں سے لوگ خواہشات کی بنیاد پہ لیتے، ضرورتوں کی بنیاد پہ بھی نہیں لیتے اور مجبوریوں پہ بھی نہیں لیتے۔ ہمیں صرف مجبوری کی حالت میں، اگر ہم بہت مجبور ہو جائے، کوئی سلوشن نہیں، تو اس طرف سوچنا چاہیے، نہ ہم نے اس کو خواہشات کے لیے، نہ ہم نے اس کو ضرورتوں کے لیے لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اکثر اس کو اپنی خواہشات کے لیے لیتے ہیں۔ بچی کی شادی کرنا ہے تو بتانا بھی ہے خاندان والوں کو کہ ہم لوگ کیا ہے، کیا اسٹیٹس ہے، تو لینا ہے۔ بچے کا ولیمہ ہے تو 1-8 ملین روپے سے کم تو خرچ، 10-1 لاکھ روپے تو خرچ کرنا ہے، تو لینا ہے۔ گاڑی جو ہے لیکن وہ سیکنڈ کیسا دیکھیں گی شان کے خلاف، تو نہیں لینا ہے، تو سود پہ لینا ہے۔ گاڑی تو ہے لیکن اتنی بڑی نہیں جتنی شان ہے ہماری، تو اتنی بڑی گاڑی کے لینے کے لیے اس کو اتنا زیادہ پیسے چاہیے، تو اس کے لیے مجھے لینا ہے۔ بچہ یہاں پڑھ کر کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن امریکہ جا کر پڑھیں گا نا تو بہت فائدہ ہوگا، تو لو سود پر پیسہ اور بھیجو۔ خواہشات، ابھی ضرورتیں تو باقی ہے، خواہشات ہی چل رہی ہے ابھی، پھر ضرورتیں تو پھر تو سمجھو ڈبل ہو جاتا۔ خواہشات کو جو انسان پیسہ لیتا سود پر، تو ضرورتیں تو اس کے لیے ایسا ہوتا لینا ہی اب تو ضرورتیں ہو گئی۔ اور جو مجبوریاں تھیں اس میں تو شاید ہی کوئی لیتا ہے، وہ مجبوریاں نہیں، خواہشات اور ضرورتوں پہ ہم وہ 3 وجوہات سے انسان لیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو جتنی چادر اتنے پیر پھیلائیں گے انشاءاللہ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔
ہم اپنی خواہشات کو تو بالکل چھوڑ دیں، اس کے لیے سود لینا ہے. ہم اپنی ضرورتوں کو بھی کاٹیں کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ کافی ہے. مثال دیتا ہوں، میرا ایک گھر ہے یا میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں، چونکہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں سود پر گھر بنانا چاہتا ہوں. میرے بھائی، کرائے کا گھر لاکھوں اور کروڑوں درجے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا ہے سود کے گھر سے، لاکھوں اور کروڑوں درجے. میرا خود کا گھر ہے لیکن RCC کا بنانا چاہتا ہوں، ٹین کا گھر ہے. میرے بھائی، ٹین کا وہ گلتا ہوا گھر جس میں سوراخ ہو، پانی بھی آ جاتا ہوگا کبھی، یا کوئی بندر کود گیا تو ٹین پھٹ بھی جاتے ہوں گے، وہ گھر RCC کے مضبوط گھر سے لاکھ درجے مضبوط اور اچھا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. نہیں، گاڑی تو لینا ہے، ٹو ویلر سیکنڈ ہینڈ لو نا، 20,000 تو 20 والی لو نا، 50 کو کیوں لینا ہے؟ وہ بھائی، وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑی لاکھوں درجے اچھی ہے اللہ کے نزدیک اور بدلے کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ خیر خواہی لائیں گے آپ کے لیے، ورنہ یہ سود ہم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جتنی چادر اتنے پیر پھیلائے نا انشاءاللہ، تو بہت سی بار سود کی جو ہے یہ جو لعنتوں میں ہم پھنسے انشاءاللہ اس سے ہم بچ جائیں گے. اسی طرح جو ہے بہت سارے افسوس کی باتیں اہل علم نے بھی اس کا جواز دے دیا. لے سکتے، بولے انڈیا میں لے سکتے جواز. دارالحرب ہے انڈیا، دارالحرب، آئیے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. جواز دیا گیا کہ دارالحرب جو ہے اس میں سود حلال ہے، جائز ہے، یہ جواز دیا جاتا ہے. اب سوال یہ، دارالحرب، دارالسلام، دارالامن، دارالدعوہ، یہ بہت سارے علاقوں کو بولا جاتا ہے اصطلاح کے اندر. دارالسلام وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی حکومت ہو، دارالامن وہ ہوتا ہے جہاں اسلامی حکومت نہ ہو لیکن مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت ہے، جیسا ہندوستان ہے، دارالامن ہے. اسی طرح دارالحرب وہ ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی کافروں سے جنگ چل رہی ہو، جیسے کہ فلسطین کا معاملہ لے سکتے ہیں. اسی طرح دارالدعوہ وہ ہے، وہ ایسا علاقہ جہاں انسان جا کے دعوت دے سکتا ہے، وہاں اب تک اسلام پہنچا ہی نہیں ہے نا. تو یہ تقسیم کی گئی. تو سوال یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دارالحرب میں سود جائز ہے، سوال یہ کیا انڈیا دارالحرب ہے؟ یا تو یہ دارالامن ہے یا دارالدعوہ ہے، لیکن دارالحرب تو کسی لحاظ سے نہیں. اور آپ کو خاص بات بتاؤں، یہ روایت امام شافعی نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے، اور یہ روایت کر کے لکھا، یہ روایت مجہول ہے، یہ موضوع سے بیکار قسم کی، اس کا کچھ اوپر پتا ہے نہ نیچے پتا ہے، مجہول. یہ ضعیف میں بھی بدترین قسم ہے ایک حدیث کی، مجہول، جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کیا ہے اوپر نیچے. جیسا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو بادلیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، معروف نہیں، مجہول ہے، مجہول. سمجھا؟ اس کے نیچے اوپر کون ہے کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ لائق عمل بھی نہیں ہے، یہ ضعیف اور موضوع اور مجہول کے درجے میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور امام شافعی نے اس لیے لکھا ہے لوگوں کو پتہ چل جائے. کیوں لکھتے تھے محدثین ضعیف روایتوں کو؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ضعیف ہے، تاکہ صحیح کا علم ہو تو غلط کا علم بھی رکھا جائے. سمجھے آپ؟ تو اس میں تھا، اس کو لے لیا اور بیس بنا لیا. جبکہ انڈیا اگر وہ روایت لے بھی لے، دارالحرب کہیں بھی نہیں. کہاں ہماری جنگ ہو رہی ہے کسی غیر مسلم؟ بتاؤ. کہاں ہم کو اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا؟ بتاؤ. خاموں کا کر لیا تو اہل علم اور دانشوروں نے کہہ دیا نہیں جائز ہے بولے انڈیا میں. کیوں؟ دارالحرب ہے اور لہٰذا کرو. اب میرا ایک سوال، دارالحرب میں کیا زنا حلال ہے؟ نہیں. دارالحرب میں جو ہے کیا چوری حلال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. مطلب ایسی کو بتائیے آپ کی دارالحرب میں زنا حلال ہے، چوری حلال ہے، حرام کھانے حلال ہے، تو پھر سوال یہ سود کیسے حلال ہوتا ہے؟ باقی ساری چیزوں کا جواز نہ ملتے ہوئے صرف ایک چیز کا جواز دے دے گا، سود کا. سمجھ رہے بات کو؟ تو دارالحرب کے نام پر یہ جو کیا جا رہا ہے بالکل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روپیے اور پیسے کو زندگی کا قائم مقام بنایا ہے. روپیہ اور پیسہ ویسا ہی کام کرتا ہے کہ انسانی سماج میں جیسا خون ہیومن باڈی میں ورک کرتا ہے. کہ تو کوئی بھی سماج بغیر ٹرانزیکشن موڈ کے، مطلب کوئی چیز جو بیچ میں ہو جس سے وہ کرے، چل نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ پیسہ یہ قائم مقام ہے زندگی کا. یہ خون کے جیسا کام کرتا ہے کہ ایک جو ہے جسم میں اگر خون کم ہو جائے تو جسم صحیح نہیں ہو سکتا. پیسے کی کمی اور زیادتی کیا کرتی؟ سماج کو خراب کر سکتی. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا یہ خون کی طرح اور زندگی کا قائم مقام ہے. اور یہاں ایک وضاحت ضروری وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مال کو نعمت بنایا. بہت سے لوگ مال کو شر سمجھتے ہیں. ہاں، مال کا غلط استعمال بہت شر لا سکتا ہے، لیکن مال ایک نعمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے ان کو دعا دی کہ اللہ انس کو خوب عمر دے، خوب اولاد دے اور خوب مال دے. مسند احمد کی روایت، خوب مال دے. نبی کیا اپنی امتی کو بددعا دے سکتے ہیں؟ نہیں. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی اور مجھے بہت عمر دی. یہ آخری چند صحابہ میں سے جن کا انتقال ہوا اور 110 سال سے زیادہ عمر پائی. اور مجھے خوب اولادیں اللہ نے عطا فرمائی. اتنی اولادیں فرمائی کہ ان کی اولادیں مطلب بیٹے اور پوتے ملا کے، پوتے پوتیاں ملا کے 80 کی تعداد تھی اور عمر بھی ملی. اور وہ کہتے ہیں شاید ہی میرے اتنا مالدار کو مدینے میں تھا، بہت رچ تھے. اب ظاہر سی بات ہے 80 لوگوں کا ایسٹ سب کا ظاہر سی بات ہے باپ کا ہی ہوگا نا، سب کچھ جو بچوں کا کتنا ہو جا رہا مال ہوتا تھا. تو کہا شاید ہی کوئی تھا میرے اتنا. تو مال نعمت ہے، یہ نعمت ہے. اس نعمت کا استعمال بڑا اہم ہے، یاد رکھیے. اور جو ہے حلال مال، حلال مال کی مثال گاڑی، مال کی مثال ہے گاڑی کی چابی جیسی ہے.
حلال مال کی مثال گاڑی کی چابی جیسی. اگر آپ خود اپنی گاڑی کی چابی، ویسے بھی کیلیس گاڑیاں آ رہی ہے تو شاید یہ مثال کہیں کہیں سوٹ نہیں ہوں گی، لیکن سمجھنے کے لیے بولا، آپ کی ہی گاڑی کی چابی، گاڑی آپ کی ہے، آپ اندر بھول جائے تو اپنی کار کو اگر کانچ بند کرے تو آپ خود کھڑے کے دیکھتے رہتے کہ اب کیسا کرنا. تو حلال مال اگر نہیں ہوگا نا تو کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں. یاد رکھیے چابی کے ساتھ، مطلب گاڑی پوری فٹ ہے، چابی نہیں ہے تو بس گاڑی نہیں چل سکتی. وہی کہہ رہا ہوں، حلال مال اگر ہم نہیں کھاتے ہیں، حلال مال ہم نہیں کماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہماری عبادتیں ضائع ہو رہی. حلال مال کی بڑی اہمیت ہے، عقل حلال، حلال کھانا، اس کے اسلام میں بڑی اہمیت. اس بات کو ہم یاد رکھیں. اور مال کو زندگی قائم مقام بنایا اور اس کا دفاع کا حق دیا انسان کو. اور مال کی دفاع مطلب کوئی آپ کا مال لوٹے چرائے تو اس کی دفاع، اس کے لیے اپنے اس کی حفاظت کرنا، اس کا حکم شریعت نے بھی دیا اور اس کا حکم ہر دنیا کی حکومت نے دیا. اگر کوئی آپ کا مال چرائے تو آپ دفاع کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں اس سے. شریعت میں بھی یہ بات ہے اور سارے دنیا کی قوانین میں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت دفاع آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا اس کا دفاع بھی کرنا ہے. اب جو ہے سود جو ہے لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ ہے. سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے، ربا جو ہے، یسری جو ہے، یہ لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا ایک نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا. یاد رکھیے. اور اس میں سب سے زیادہ جس قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا تھا، ہوگا اور قیامت تک ہوتا رہیں گا. اور اللہ رب العزت فرمائے ان کو ہر زمانے میں ہم آزماتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ہر صدی میں یہ ایک بار آزمائے جاتے ہیں. پچھلی صدی کی ان کی آزمائش ہم سب دیکھ چکے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں. کچھ لوگ وہ جنہوں نے دیکھا بھی اور کچھ لوگ وہ جنہوں نے پڑھا بھی. جس نے عالمی جنگ اول اور عالمی جنگ دوم، ورلڈ وار فرسٹ اور سیکنڈ پڑھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا غضب اور عذاب ان پر کیسے آیا پچھلی صدی کا. یہ سنچری کے لیے پھر انہوں نے تیار ہو جانا چاہیے. ہر صدی میں اللہ ان کو ایک بار آزماتا ہے تاکہ شاید توبہ کریں. تو یہودوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت فور رنرز رہے، بڑا آگے چڑھ کے حصہ لیا، جبکہ ان کے دین میں بھی یاد رکھیے یہ حرام تھا. ٹھیک ہے. تو اسلام میں مال کو جو ہے ایک اللہ کی عطا کردہ نعمت بتایا گیا ہے جس کی پوچھ ہونے والی. یاد رکھیے. اور قارون کا واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں. سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قارون کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اے قارون جو ہے احسن، احسان کر لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر. تو قارون نے کہا کہ کون سی اور کہاں کی بات کر رہے ہو؟ یہ مال میری محنت سے کمایا ہوا ہے، تم کیا بول رہے ہو احسان؟ کس کا احسان؟ کس نے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے وارن کیا اس کو، اگر تم یہ کرو گے تو پچھلی قوموں کی حالت تم جانتے ہو. نہیں مانا. اللہ نے اس کو اس کے مال کے سمیت زمین میں دھسا دیا. قارون اتنا مالدار کورا، اس کا واقعہ بائبل میں بھی آتا ہے. قارون کورا اتنا مالدار انسان تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کے صرف لاکس کی، خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 20 سے زیادہ اور 60 سے کم یا 20 سے زیادہ 80 کے قریب ہوتی وہ لے کر جاتی تھی. اب اندازہ لگائیے، آپ کی گاڑی کی چابی، گھر کی چابی، اور کون سی چابیاں رہتی؟ گھر کی الماری کی چابی، اور کون سی چابیاں رہتی؟ اب گاڑی کو 3-4 چابیاں لگا لی تو بہت ہو جائیں گے، لیکن گاڑی کو چابی ایک ہی ہوتی. سب ملا کے بھی اتنی چابیاں ہوتی کہ آپ یہاں جیب میں لگا کے گھومتے ہیں. کیا مال و دولت رہی ہوں گی کہ جماعت، لوگوں کی جماعت، ایسا لوگ کئی لوگ، سینکڑوں لوگ چابیاں لے کے چل رہے صرف کاندھوں پر، جو موڑ ڈھونگا لینے کا چابیاں لے کے چل رہے. کتنا خزانہ! اس چابیوں سے آپ خزانے کا انداز لگا سکتے ہیں. لاکرز ہوتے ہیں نا بہت سے لوگوں کے پاس، تو لاکر والے لوگ اس سے انداز ایک لاکر کی چابی رہتی تو سیف گارڈ کر کے چھپا کر، اور 9 لیور والی ہوتی، گودریج کی اسپیشل ہے، ڈبل چابی لگا دے تو ایک ہی چڑھی تو زندگی بھر اس کو سید کے رکھتا ہوں. قارون کے پاس ایسے لاکرز کی چابیاں اتنی تھی جس کو 20 سے زیادہ لوگ اٹھا کر لے کر چلا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات دے اپنے مال کی، خرچ کر، بنی اسرائیل پر اتنے غریب ہے وہ فرعونیوں سے نکل کر ابھی آیا ہے، احسان کر لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. کون سا احسان؟ یہ تو میری کوشش اور میری محنت کا نتیجہ ہے. اس نے کہا اس نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا جیسا اس کا حق تھا. وہ یہ نعمت کو نہیں سمجھ پایا کہ اللہ نے جو مال و دولت دی وہ ایک نعمت ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے. اب سود کا دائرہ جب بھی وسیع ہوتا ہے، یاد رکھیے، جب بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ معاشرے کو نقصان دیتا ہے. اور آج سود کا دائرہ اس لمٹ تک چلا گیا کہ آپ 10 روپے ادھار لیجئے، کل 11 دے دیجئے، معاملہ نپٹ جاتا ہے. اس حد تک چلا گیا. اتنے چھوٹے رقمیں بھی سود پر آپ کو مل سکتی ہے، چھوٹی رقمیں بھی آپ کو انٹرسٹ پر مل سکتی ہے. سیم ٹائم کھڑے 10 روپے کا کر لو کچھ کام، کل 11 دے دینا، ہو گیا. اور ہم خوشی سے ماشاء اللہ کیا سہولت ہے، اچھا پیسے نہیں تھے کر دو. 10,000 روپے 2 منٹ کے اندر، 5 لاکھ روپے 1 منٹ کے اندر، 50 لاکھ روپے 3 سیکنڈ میں، آدھے گھنٹے میں کروڑ روپیہ لے جائیے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں. سود کا دائرہ بڑھ رہا ہے اور آج جتنا یہ وسیع اور بڑا ہے اتنا کسی دور اور زمانے میں نہیں رہا. یاد رکھیے جتنا وسیع اس کا دائرہ ہے کہ ہم میں سے
کوئی اس سے بچا نہیں، کوئی اس سے بچا، کوئی اس سے بچا نہیں، کوئی اس سے بچا نہیں۔ اگر ہم سود کی لکڑی نہیں جلاتے، اگر ہم سود کا کھانا نہیں بناتے، اگر ہمارا گھر سود پر نہیں بھی ہے، تو بازو والے کے گھر میں جو آگ لگتی نا تو اس کا دھواں سونگنا پڑتا ہے ہم کو، جو سود پر ہے سب کچھ، کوئی بچا نہیں۔ میں تو بینک میں صرف اکاؤنٹ ہے میرا، لیتا نہیں ہوں، لیکن بچے کہاں؟ مددگار تو آپ بھی ہو، بچے کہاں؟ آپ بھی مددگار تو آپ بھی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، چونکہ اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ طاغوتی نظام نے سب کو کھینچ لیا اپنے اندر، یاد رکھیے۔ ہمیں چاہیے اس دور میں اسلامک سسٹم ہم لوگوں کو بتائے کیا ہے اکنامی کا، یہ بڑی اہم ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ سود اسلام کے ساتھ ساتھ ہر آسمانی مذہب میں حرام تھا، یاد رکھیے۔ آئیے مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ہم سے پہلے توریت اور انجیل کے آج بھی جو موجودہ نسخے ہیں اس میں بھی اس کی حرمت موجود ہے۔ مثال کے طور پر خروج، ایکسوڈس جو ایک کتاب ہے عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، اس کے جو ہے باب 22 چیپٹر 22 ورس 25، اس کی جو ہے اشعار نمبر 25 کے اندر آتا ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر کہ تم لوگوں کو پیسہ دو لیکن اس پہ زیادہ مت لو، اس پہ رشوت مت لو، اس میں زیادہ مت لو۔ دوسرا لاوی کی کتاب لیویٹیکس چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 35 کے اندر 25 نمبر کا باب اور 35 نمبر کے اشعار کے اندر آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو اور ان سے ہرگز سود نہ لو۔ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور عیسیٰ علیہ السلام جس کو پرنس آف پیس لوگ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پرنس آف پیس، پرنس آف پیس کہتے ہیں، مطلب یہ ایک شہزادے تھے امن کے۔ تو پرنس آف پیس عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ بائبل کے اندر ایسا آتا ہے، یاد رکھیے عہد نامہ جدید کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جو مارک جو ہے گاسپل آف مارک چیپٹر 11 ورس 15 to 17، مرقس کی جو ہے انجیل اس کا باب 11 اور اس کے اشعار 15 سے لے کر 17 میں ایک واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ غصہ آیا ہے۔ غصہ کیا تھا؟ جب آپ فلسطین میں پہنچے اور فلسطین میں جو ہے القدس شہر میں پہنچے اور القدس کے اندر جو ہے آپ بیت المقدس کے اندر پہنچے، تو بیت المقدس کے اندر جب پہنچے تو یہودی نے اپنے ٹیبل لگا رکھے تھے، جن ٹیبلوں پہ وہ ایک چاندی کا خاص سکہ رکھتے تھے، اور وہ سکے کا یہ تھا کہ اندر اگر سکہ ڈالنا ہے نذرانے کے طور پر تو یہی خریدنا ہوگا، جو کہ باہر آنے والے چاندی کے زائد سکے دے کے وہ ایک سکہ خریدا کرتے تھے۔ مطلب ایک سکہ ہونا تو دو تمہارے دو، زائد لیتے ٹیبل، اور کبوتر رکھا کرتے تھے کہ کبوتر لے کے چھوڑتے تھے نذرانے کے طور پر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سود پر کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک باری غصہ ہے بائبل کے مطابق، ایک باری، اور یہ مقام تھا آپ خود گئے بنفس نفیس اور اٹھا کے ٹیبلوں کو پھینکنا شروع کر دیا اور کہا اللہ کے گھر کا تم نے یہ حال بنا دیا، اور ٹیبل اٹھا کے پھینکے اور کبوتروں کو اڑا دیا۔ تو اگر غصہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے مطابق تو ایک ہی مقام پر آیا، سود خوروں کے خلاف، کہ ٹیبل اٹھا کر پھینک دی انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی سود حرام تھا، یاد رکھیے، لیکن یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس مسئلے کو چھوڑ دیا اور اس کو جائز قرار دے دیا، اور عیسائیوں نے فرینچ ریولوشن تک اس کو حرام قرار دیا۔ فرینچ ریولوشن کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا، جو کہ 1789 میں ہوا، اس کے بعد انہوں نے بھی کیا کیا، پہلے 5% پھر 7% اور اب لا تعداد چھوٹ دے دی اپنے ماننے والے۔ لیکن پرانے عہد نامے اور جدید عہد نامے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ اس کی حرمت کی دلیل آج بھی موجود ہے، لیکن یہودیوں نے اس کو عام کر دیا۔ اور یاد رکھیے یہ اس حد تک یہود اس مسئلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس حد تک یہ سود خوری میں جو مبتلا ہے کہ میں اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر افریقہ کے، چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو بہت ایسا بر عظیم ہے جو بہت غربت والا ہے، اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں، کوئی برائی کے ناطے نہیں، ٹھیک؟ تو اگر افریقہ کے کسی چھوٹے سے قریے میں بھی ایک ٹرانزیکشن ہوتا ہے اگر فائنینشیل، تو اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج کسی نہ کسی یہودی کو جو ہے یوروپ یا امریکہ میں بیٹھا فائدہ ہوتا ہے۔ اس حد تک انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا، اس حد تک اس کو اڈاپٹ کیا، نہ صرف اڈاپٹ کیا، اتنا رچ بس گئے کہ حکومت دنیا میں کسی کی بھی رہی ہو، پیسے دینے والے منی لینڈر صرف یہی تھے ہر دور میں، اور اکنامی جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے نا تو بادشاہ انہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ جنگ ہونے والی ہے، پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ یہود کے پاس جانا پڑے گا، یہ ایشو کریں گے آپ کو پیسہ، یہ دیں گے آپ کو سود پر پیسہ، اور اگلی حکومت کو آٹومیٹک کنٹرول کر لیں گے، اس لیے کہ اگلی حکومت، اگلا راجہ خود بخود ان کا مقروض ہوتا ہے، قرض دار ہوتا ہے۔ تو ملک کوئی بھی چلاتے ہو، اکنامی ان کی رہی ہو، انگلینڈ ہو، اسکاٹ لینڈ ہو، آئرلینڈ ہو، پورا یورپ ہو، پورا امریکہ ہو، حکومت کس کی بھی رہی ہو، اکنامی صرف فائنانس انہوں نے ہی چلایا ہر بار۔ تو انہوں نے سود کو حلال کیا، نہ صرف حلال کیا، اتنا زیادہ رج بس گئے اس میں، وہ کر لیا کسی کو انتہا نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی حرکت کے بارے میں قرآن میں بیان کیا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 75 میں اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلًا۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا، آپس میں سود نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے امیوں سے ہم سود لیتے ہیں
امیوں سے، دوسروں سے سود لیتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو جاہل ہے، مطلب اربوں سے سود لیتے تھے، عرب امی تھے، اربوں سے ہم اس لیے سود لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھ نہیں ہونے والے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو کہا ہم سے اللہ پوچھیں گا نہیں ان کے بارے میں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی عربوں کو پیسہ دیتے سود پر، آپس میں نہیں دیتے، اور کیا کہتے جب پوچھا گیا ان کے بارے میں پوچھنے والی آپس میں ہوں گی، ہمارے ان کے بارے میں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں قرآن نے اس طرف اشارہ بھی کیا درک۔ اب سود کیا ہوتا ہے، اور یہود نے اللہ رب العالمین پہ عذاب بھی لایا اس وجہ سے، اس کی تفصیلات بھی کچھ رکھتا ہوں۔ سود کیا ہے؟ سود کو ہم یوں کہیں گے مقرر کردہ سرمایہ، مقرر کردہ قرض، مقرر کردہ پیسہ جو قرض کی شکل میں دیا جاتا ہے، اس پہ مقرر کردہ وقت میں، مطلب فکس کوئی اماؤنٹ جو ایز اے لون دی جاتی ہے، اس کو ایک فکس ٹائم پیریڈ میں فکس پرسنٹیج میں کچھ لینا، یہ سود ہے۔ ایک دم جنرل ٹرمز میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل جگہوں پہ اس کے معنی چینج ہوتے جائیں گے الگ الگ، ٹھیک۔ یا جس کو عام زبان میں کہوں ایک دم باٹم، اگر جس کو کہیں گے باٹم لائن، تو یہ ہے کوئی بھی قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، کوئی بھی قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ آپ نے کسی کو ادھار پیسے دیے جس نے آپ کو کبھی چائے نہیں پلائی زندگی میں، اب ادھار پیسے دینے کے بعد چائے پلاتا ہے، تو جو بھی قرض نفع لائے وہ سود ہے۔ وہ چائے آپ کو صرف اس لیے پلا رہا ہے کہ آپ نے پیسے دیے، آپ نہیں پی سکتے، آپ کوئی بھی قرض جو نفع لائے وہ سود ہے۔ ایک دم عام بات کر رہا ہوں، کچھ جگہ اصطلاح چینج ہوں گی کچھ جگہ، لیکن جنرل ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھا۔ مقرر کردہ قرض یا سرمایہ، پیسہ جس کو مقرر فکس ٹائم پیریڈ اور فکس پرسنٹیج میں ہر منتھ یا سالانہ لیا جائے، یہ سود ہے۔ یہ عام زبان میں ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے، یاد رکھیے، بات سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہود کے تعلق سے دیکھے جو بات بیان کی وہ یہ تھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کو ہم نے حلال کردہ چیزوں کو کیوں حرام کیا تھا، سزا کے طور پر۔ اللہ نے فرمایا کہا، اس آیت کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 160 اور 161 میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیلات۔ اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کیا فرماتا سنیے، ہم نے یہودیوں پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کی وجہ سے ہم نے کیا تھا۔ پھر فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے بھی حرام کیا کہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جو ہے حرام کر دی جو حلال چیزیں تھیں ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا بالباطل وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ تو یہودیوں کو جو اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کیا، کیوں کیا؟ سود ایک وجہ ہے، 4 وجوہات میں ظلم کرتے تھے، حق سے روکتے تھے، سود لیتے دیتے تھے نا، تو سود دیکھیے خاص طور سے بات آ رہی ہے کہ سود پر دیتے تھے، یاد رکھیے، اور لوگوں کے مال کو بیجا کھاتے تھے حرام طریقے سے۔ 4 وجوہات کی بنیاد پر ان کو اللہ نے عذاب دیا اور ان کو حلال چیزوں کو حرام کر دیا، یاد رکھیے۔ اب الحمدللہ مسلمان ممالک، یہود و نصارہ تو میں نے بتا دیا کیا ہوا، ان کا حال حرام تھا پھر بھی عمل میں آئے۔ مسلمان ممالک الحمدللہ فرینچ ریولوشن تک اس سے بچے ہوئے۔ فرینچ ریولوشن آپ سب جانتے ہیں نا، جو فرینچ میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا، تب تک بچے رہے۔ اور یاد رکھیے فرینچ ریولوشن خود لایا گیا اس اعتبار سے کہ نیپولین بوناپارٹ نے کیا تھا، یہ فرینچ کا جو ہے ایک ایمپرر بن گیا تھا، کافی بڑا امپائر اس نے کیا تھا، یہ خلاف تھا سود کے، یہ خلاف تھا سود کے۔ اور اس کے تعلق سے تاریخ میں کچھ ایسے حوالے ملتے ہیں کہ یہ اسلام بھی قبول کر چکا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جب مصر پہ حملہ کیا تو اس نے جو ہے قاہرہ کی جامع مسجد پہ اٹیک کر کے اس کو مسمار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کو کبھی لوگوں نے مسلمانوں قبول نہیں کیا۔ پھر بہرحال اس کا جو بھی تاریخ رہی اللہ ہی جانتا ہے کیا تھا، لیکن نیپولین جب تک حیات رہا اس نے کیا کیا، یہ سود خوروں کی حالت بری کر دی یہودیوں کی، پورے یورپ کے اندر ان کی کھٹیا کھڑی کر دی، اکنامی ڈیولپ کی فرانس کی۔ اس کا جیسے ہی خاتمہ، اور خاتمہ کروایا گیا، اس کو خاتمہ کروایا گیا، بیٹل آف واٹرلو، آپ تفصیلات اگر تاریخ کی پڑھے، وہ جنگ کروائی گئی، پورے یورپ کو یہودیوں نے خلاف کھڑا کیا کہ نیپولین اگر ہوں گے نا تو یہ پوری اکنامی ہماری برباد کر دیں گے، یہ سود کے خلاف ہے، لہٰذا ایک جنگ کروائی گئی، اس کے خلاف انگلینڈ کو کھڑا کیا گیا اور اس کو ختم کیا گیا، یاد رکھیے۔ تو بہرحال فرینچ ریولوشن ہوا، اور 89 کے بعد سود عام ہوا اور بینکنگ سسٹم بہت رفتار سے مسلمانوں میں آنے لگا، اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان علاقوں کو یوروپینز نے اپنی کالونی بنانا شروع کر دیا، کالونیل رول آ چکا تھا۔ فرینچ اپنی کالونیز بنا رہے تھے مسلمان کے بہت سارے علاقوں کو، جیسا کہ تونیشیا، الجیریا، لیبیا، مراکش، اس کو اپنی کالونیز بنا رہے تھے۔ اسی طرح اٹلی جو ہے بہت سارے علاقوں میں لیبیا کی اپنی کالونیز بنا رہا تھا۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ڈچ تھے، فرینچ تھے، اسپینش تھے، اسپینیارڈ، یہ سب مختلف علاقوں میں جا کے اپنی کالونیز بناتے تھے، وہاں کے لوگوں کا خون چوستے تھے۔ برٹش نے ہندوستان پہ وہ حل کیا، ہمارے لوگوں کا خون چوستے تھے اور اپنے ملک کی اکنامی بڑھاتے تھے۔ یہ ہے کولونیزم، کہ جس جگہ جاؤ اس کے ہر ایک کھیتوں میں جو اگتا ہے اپنے جگہ لے آ کے بیچو، پھر لا کے ان کو بیچو وہ چیز، وہ مال مہنگے داموں میں۔
اور یہ ہر جگہ داخل کیسے ہوئے؟ بزنس کے نام پر. ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی انہوں نے، چونکہ ویسٹ کے اندر بھی انڈیز ہے ایک، تو کہا یہ ایسٹ انڈیا ہے، وہ ویسٹ انڈیا ہے، ویسٹ انڈیز. سمجھا؟ کہ تو انڈیا کی تلاش میں نکلے تھے اور وہاں پہنچ گئے تھے، تو بولا یہ بھی انڈیا ہے. انڈیانا بہت سارے آئی لینڈس ہے، یا نیٹو انڈینز بولتے ہیں بہت سارے، لیکن وہ ایکچولی ایسٹ انڈیا انہوں نے کمپنی ڈالی آئے تجارت سے. اور پھر ہم پر کیا کیا؟ یہ سودی اکنامی یہی ہوتی ہے، یاد رکھیے. لوگوں کو ایسے ہی غلام بناتی ہے ہر دور میں، جس کو اللہ رب العزت نے آزاد پیدا کیا ہے ان کو غلام بنا دیتی ہے. تو بہرحال فرینچ ریولوشن ہوا، اس کے بعد سودام ہوا، مسلمان علاقوں میں فرینچ لوگ آئے، برٹش آئے، یہ آئے، اور انہوں نے سود کو بہرحال عام کر دیا. عیسائیت میں اس وقت تک سود مکمل حرام تھا، لیکن اس کے بعد عیسائیت پر بھی غلبہ ہو گیا سود خوروں کا، اور انہوں نے 5%، پھر 7%، اور پھر مکمل طور سے آزادی دے دی، چاہے جتنے فیصد سود لینا ہے اور وہ لے. اور مسلمان بھی پھر اسلامک بینکنگ کو چھوڑ کر، اکنامیکل اسلامک سسٹم کو چھوڑ کر ان بینکوں کی طرف بھاگے اور اس میں داخل ہونا شروع ہو گیا. اب یہ بینکوں نے کیا کیا؟ بینک ہوتا کیا؟ میں اب تھوڑی سے مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں بینکنگ کیا کرتا ہے. ویسے بینکنگ جو لفظ ہے یہ خود اٹالی کے مطلب اٹالین لینگویج کا بینکوز، جو کہ ٹیبل کو بولتے ہیں. اس زمانے میں ٹیبل پہ پیسہ رکھتے تھے، لوگ آتے تھے ادھار لیتے تھے اور سود بڑھا کے بولتا تھا اگلی بار لا کے دینا، اور وہ آدمی بیٹھتا رہا ٹیبل لگا کر. ٹھیک ہے. اور سب سے پرانا اور قدیم بینک جو آج بھی چلتا ہے، وہ بینک جو اسٹیبلش ہوا تھا وہ 1472 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اٹلی کے اندر اسٹیبلش ہوا تھا، جس کا نام جو بینک کا مونٹے ہے. یہ سب سے قدیم بینک ہے دنیا کا، جو آج تک چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ ہے لیکن وہ بند ہو گئے، سب سے قدیم ہے. لیکن اگر وہ بینک جس نے دنیا پہ زیادہ اثر ڈالا، اگر اس بینک کی تاریخ آپ کو لینا ہے تو بینک آف انگلینڈ تھا، جو 1694 میں اسٹیبلش ہوا. بینک آف انگلینڈ جو کہ بابا ہے اکثر بینکوں کا دنیا میں، مطلب باس ہے سب کا. اور یہی وجہ بنا فیڈرل ریزرو جو کریٹ ہوا امریکہ میں، چونکہ جب یورپین امریکہ جا کے بسے تو فیڈرل ریزرو جو 1930 میں کریٹ ہوا، جو آج ہماری پوری اکنامی پہ اثر رکھتا ہے، چونکہ ڈالر وہ کریٹ کرتا ہے، ڈالر وہ کریٹ کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، چھاپتا ہے. لہذا پوری اکنامی اس سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کا جد اعلیٰ ہے جس کو ہم کہیں گے بینک آف انگلینڈ. تو یہاں بینک آف انگلینڈ کا قیام ہوا. ٹھیک ہے. اور وہ ہوا. اب بینک ہوتا کیا تھا، آپ کو اس کا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں. بینک شروع ہوا یہ کہ میں نکلتا ہوں اپنے گھر سے اور جاتا ہوں، سمجھ لیجئے ہندوستان جا رہا ہوں انگلینڈ چھوڑ کر. تو ہو رہا یہ کہ میں سونے کے سکے، چاندی کے سکے، پوٹلیاں کہاں ساتھ لے جاؤں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ بینک میں ایک جگہ جاتا ہوں جس کو بینک بولتے ہیں. وہاں وہ کیا کرتے ہیں، میرے سکے لیتے ہیں سونے کے، اور سکے لینے کے بعد ایک پرومسری نوٹ لکھ کر دیتے ہیں، وعدے کی ایک نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس انسان کو انڈیا جانے کے بعد 200 سونے کے سکے آپ دے سکتے ہیں. وہ پرومسری نوٹ لیتا ہے. وہ انگلینڈ میں کوئی پیسہ جمع کر دیتا ہے، انڈیا میں چونکہ وہ اپنے سیکیور موڈ سے اس زمانے میں جہازوں سے وغیرہ بھیجتے تھے، پیسہ یہاں آتا تھا، وہ یہاں کے پرومسری نوٹ دیتا تھا کہ یہ لو، جس پہ لکھا ہوا رہتا تھا آئی پرومس ٹو پے دا بیرر سم آف 200 گولڈ کوائنس، جو آج بھی نوٹوں پہ لکھا ہوا آتا ہے. تو وہ دیتا تھا، اس کے بدلے اس کو 200 سکے انڈیا میں ملتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، جو بچتا تھا لے جا کے پھر بینک میں ڈالا، ایک اور پرومسری نوٹ لیا، انگلینڈ جا کے پھر انکیش کر لیا. سمجھے آپ؟ تو یہ سٹارٹ ہوئی بینکنگ کی. پیسہ سونا لیا گیا، چاندی لیا گیا، آپ کو نوٹ مطلب ایک طرح سے ایک ڈاکیومنٹ دیا گیا. یہ جیسا آج چیک ہوتا ہے نا، ایک طرح سے پیسے بینک میں ہے تو چیک دو، مطلب وہ پیسے کے برابر ہی قائم ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا نوٹ دیے گئے. اب ہوا یہ کہ جو لوگ تھے جو بینک چلاتے تھے، شروعات میں کوئی اسٹیبلش سسٹم نہیں تھا، ہر کوئی بینک چلاتا تھا. امریکہ میں اگر آپ مطلب فیڈرل ریزرو کے کریٹ ہونے سے پہلے دیکھیں تو 5000 سے زیادہ لوگ تھے جو پرومسری نوٹ چلاتے تھے، نوٹ چلتے تھے 5000 سے زیادہ. یا ایک حوالے کے مطابق 15000 تھے، مطلب 15000 بینکس 15000 نوٹ ایشو کرتے، ہر بینک نوٹ ایشو کرتا تھا. ہوا کیا، لوگ آئے، 100 روپے میں نے جمع کیے. ٹھیک ہے. اور 100 روپے کا انہوں نے میرے کو پرومسری نوٹ دے دیا. اب یہ لوگوں نے جو بینک جمع کر دے، انہوں نے دیکھا لوگ جلدی مانگنے آتش نہیں، 100 روپے کا بھی سکہ دیا تو چل رہا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا معلوم آپ کو، جہاں 100 روپے کا ایک نوٹ ایشو کیا تھا پرومسری، ایک اور دوسرا ایشو کر دیا. ارے لینے کو آ رہا نہیں نا، 10 سال ہو گئے نہیں آئے، دوسرا ایشو کر دیا. انفلیٹ کیا انہوں نے پیسے. ایکچولی اس کے بیک میں کوئی ایسٹ تھا ہی نہیں. اب انہوں نے $100 کے بدلے $100 اور ایشو کیے، جبکہ اس کے پیچھے $100 کا گولڈ نہیں تھا. سمجھے آپ؟ وہ وعدہ جو تھا، جب لوگ دوڑ کر گئے کہ پیسہ دو ایک ساتھ، ہاں آپ بولتے نا ریسیشن آ گیا، بینکرپٹ ہو گیا. کیا ہوتا ہے بینکرپٹ؟ کیا ہے، گولڈ پیچھے 100 روپے کا رکھا ہوا ہے، لوگوں کو نوٹ ایشو کر دیے 1000 روپے کی، جب ایک ساتھ لوگ آگے 10 کے 10 بولے ہمارے 1000 روپے دو، یہ بینکرپسی ہے، بینک ڈوب جاتا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایسٹ ہی نہیں ہوتے. تو انہوں نے جس کو میں کہوں گا منی کریٹ کیا تھن ایئر سے، ہوا میں انہوں نے پیسے، مطلب ایکچولی سونا لیا، کہا کہ سونے کے بدلے پرومسری نوٹ، ایکچولی سونے کو کیا کیا، اس کے بدلے 2 3 4 5 10 مطلب $1000 کے بدلے 10,000 ایشو کر دی انہوں نے، $100 کے بدلے 10,000 ایشو کر دی. لوگ آ رہے نہیں. اب جب لوگ ایک ساتھ آتے ہیں تو وہ ریسیشن آتا ہے، ڈوب جاتے، میلٹ ہوتا ہے، اور جو نام بولتے ہیں الگ الگ، سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، بولا گولڈ بیکنگ ہے، لوگوں کو الو بنایا، پورا سونا چاندی لے لیا، بیک گولڈ،
کہ مطلب $100 ہے تو $100 کا $100 کا گولڈ وہاں. پھر 1990 آنے تک انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ڈالر جو ہے گولڈ سے بیکڈ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب ڈالر خود اپنے آپ میں ایک ایسی چیز جس کو آپ کو بیکنگ دینا ہے, آپ کو اس کو اب چلانا ہے. چونکہ انہوں نے دنیا سے سونا لیا, سونا لے کر نوٹس ایشو کے پرومیسری اپنے ملک والوں کو بھی بیرون ملک میں بھی کیے, نتیجہ اور اس کے بعد کیا کیا, سونا غائب ہو گیا. چونکہ انہوں نے جھوٹی کرنسیاں ایشو کی, جھوٹے نوٹس ایشو کیے, اور سونا بھی پیچھے سے آج لوگ کہتے غبن ہو گیا, نہیں ہے وہ بھی موجود جو دعویٰ کرتے ہیں, سونا بھی چلا گیا. اب کہا ڈالر سے آپ کی کرنسی جڑی ہوئی ہے, اور ایک فلوٹنگ کرنسی کا معاملہ آیا. ہر روز پیسہ چڑھتا ہے اور پیسہ گرتا ہے. سارے انڈینز خون پسینہ اپنا بہاتے ہیں اور وہ طے کرتے کہ آج ہمارا روپیہ 66 سے جائیں گا یا 66 سے جائیں گا. وہ ہوتے کون؟ انہوں نے ایک ایسی سود خور اکنامی بنائی جس سے ہم کو پیدائشی غلام بنایا. آج وہ طے کریں گے ریٹ کیا طے ہوگا ہندوستانی کرنسی کا. وہ کون ہوتے؟ محنت ہم کرے, پروڈیوس ہم کرے, ہم محنت کش کرے, اور وہ کنٹرول کرے ہماری اکنامی کو. یہ کیا انہوں نے. جو ان کے پرو ہو گئے ان کی کرنسی کو اپنے حساب سے فلوٹنگ نہیں کیا, اسٹیٹک کر کے رکھ دیا کہ یہ اتنا ہی رہے گا. اب جیسی اس نے بولا کہ میں کچھ تو بھی تمہارے خلاف کرتا, کرنسی گرا دو اس کی. اور انہوں نے کیپٹلزم شروع کیا. مطلب ہوتا یہ کیپٹلزم کیا ہے کہ پہلے یہ آپ کو ادھار دیتے ہیں, اور آج کے دور میں یہ پرومیسری نوٹ بھی نہیں دیتے. آپ کو معلوم, بینکنگ کے اصطلاح میں یہ آپ کو ڈیجٹس دیتے ہیں, نیومریکل الیکٹرانک فارم میں دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. مجھے ورلڈ بینک سے جو ہے 50 لاکھ کروڑ انڈیا کو دیے جا رہے ہیں. 50 لاکھ کروڑ ایسا پیسہ نہیں آتا ٹرکوں میں, 50 لاکھ کروڑ کے ڈیجٹس ان کے اکاؤنٹ میں بڑھا دیے جاتے ہیں, کھٹ کھٹ کھٹ. اب انڈیا جو بھی خرچ کرے گا وہ کریڈٹ کے تھرو جا رہے ہو پیسہ کمانا. ایکچوئل لیول پر وہ پیسہ ہے ہی نہیں کبھی بھی, یاد رکھیں. لیکن ریٹرن لیتے ہیں ریئل منی. جب آدمی کو لون بھرنے جانا ہے تو 50 لاکھ کروڑ واپس کرنا ہے, اور اتنا پیسہ کبھی بھی ایٹ دا گیون پوائنٹ آف ٹائم ہوتا ہی نہیں مارکیٹ کے اندر. کیوں؟ تو یہ کریڈٹ منی. آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا, کریڈٹ کارڈ کتنے کا آپ کا کریڈٹ کارڈ؟ 2 لاکھ کی لمٹ ہے, تو 2 لاکھ روپیہ نمبرز میں ہے صرف, ابھی اس کے اندر ایکچوئل نہیں ہے وہ. لیکن آپ جب ریٹرن کرتے ہیں پیسہ کچھ خریدنے کے بعد, ایکچوئل منی پے کرنا پڑتا ہے نا بینک میں. تو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم, کسی بھی ایک وقت میں جتنا پیسہ بینک ایشو کرتا ہے اتنا پیسہ اس کے پاس واپس دینے کے لیے ہوتا ہی نہیں لوگوں کو. تو کوئی نہ کوئی ڈوبنا ہے, کبھی کوئی فٹ ڈوبتا ہے, کبھی کوئی قوم ڈوبتی ہے, اور کبھی ملک ڈوب جاتے ہیں. گریس ڈوبا تھا نا تھوڑے دن پہلے. اب لوگوں نے گریس کیسے ڈوبا, وہاں کے لوگ کیا محنت نہیں کرے گا, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اوپر سے طے کرتا ہے ان کا پیسہ کتنے میں کتنا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ کیپٹلزم. تو دیتے ہیں آپ کو ڈیجٹس اور نمبرز, لیتے ہیں ریئل منی. اور آپ جب بولتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹیلی فون سیکٹر ہم کو دے دو, پرائیویٹائزیشن ہم لوگ چلائیں گے. پھر آپ کا الیکٹریسٹی دے دو, پرائیویٹائزیشن ہم چلاتے نا, تم کو نہیں ہوتا, ہم نے تو لے لیا, IMF سے لے لیا, ورلڈ بینک سے لے لیا, فیڈرل ریزرو سے لے لیا, لاکھوں کروڑ. اب ریٹرن کرنا نہیں ہے ہمارے پاس ریئل کرنسی, تو بولتے آپ کا کول ریزرو دے دو, مطلب ہم آپ کا کوئلہ نکال کر لوگوں کو دیں گے. تو اب پرائیویٹائز, ان کے کمپنی آ کے یہاں بیٹھتی. پرائیویٹائزیشن جب ہوتا ہے تو آدمی واپس سے بھی غلامی کے دور میں چلا جاتا ہے جس سے نکل کر آیا تھا. اور ہر بچہ پیدا ہونے والا پیدائشی مخروز ہوتا ہے, معلوم. ہر امریکن جو پیدا ہوتا ہے وہ 2 اور 3 نسلوں تک پیدائشی مخروز ہے, مطلب آنے والی 3 نسلیں اس کو بولتے ہیں نیشنل ڈیپتھ. کبھی دیکھا آپ نے وہ نیشنل ڈیپتھ, امریکن نیشنل ڈیپتھ کا ایک نیومریکل میٹر لگا ہوا ہے, معلوم کو میٹر ہے وہاں. آپ اس کو نیٹ پہ دیکھیے نیشنل ڈیپتھ کیا چل رہی ہے امریکہ کی, تو ڈیلی کتنا انفلیٹ ہوتا منی بتاتے رہتا, کتنا ادھار لے رہا ہے امریکہ. کس سے لے رہا ہے ادھار؟ بینکوں سے, معلوم. تو بہرحال تو آپ بینکنگ میں سمجھتا ہوں اس کی ورکنگ آپ سمجھ گئے پوری, یہ کہاں سے شروع ہوا, کیسا ہوا پیسہ. سود خور لوگوں نے پھر کیا کیا, جھوٹے کرنسی بنائے اور ساری چیزیں جو آج کل حالت ہے. اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے آپ کو میں نے بتا دیا. اگر 100 روپے کا نوٹ ایشو ہوتا ہے, اس 100 کا گولڈ اس کے پیچھے ہے. 1000 بلین کا اگر آج اسلامک بینکنگ دنیا میں چل رہا ہے تو 1000 بلین بیکڈ بائی ریئل ایسٹس ہے. ریئل ایسٹ, گولڈ, سلور یا زمینوں کی شکل میں, یا بہت اچھی اس میں اتنا سیکیور موڈ میں کیا ہے کہ بہت زیادہ نقصان اچانک نہیں. تو اگر اچانک پورے بھی لوگ آگے ٹوٹ پڑے تو کچھ نہ کچھ سب کو دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل خلاص ہو جائیں گے, بالکل خلاص ہو جائیں, سمجھے. اور جو جنرل بینک چلتے ہیں وہ 10% ریزرو کرتے ہیں, 90% لون کی شکل میں دیتے ہیں, سمجھے آپ. 10% لون اپنے پاس رکھتے ہیں, 90% لوگوں کو دیتے ہیں ادھار کی شکل. اور جب لوگ اگر اچانک مانگنے آ جائیں ان سے کہ دو ہمارا پیسہ, وہ نہیں ہوتا ہے, مارکیٹ سے کھینچتے ہیں. ریسیشن, دکاندار بھی ڈوب جاتے ہیں اور قوم بھی ڈوب جاتی ہے, سمجھے آپ بات کو. یہ ریسیشن ہوتا ہے. آیا تھا تھوڑے دن پہلے امریکن جو ہے بینک, جو بڑے بڑے AIG اور یہ دنیا کے 4 لیبن بردرز, 4 بڑے بینک ڈوبے تھے ایک ہی جھٹکے میں. سب سے بڑے بینک امریکہ, چاروں کے چاروں ڈوب گئے. کیسے؟ جتنا پیسہ نہیں اس سے زیادہ ادھار دیا ہوا ہے. اچانک لوگ لینے آئے اور دینے کچھ نہیں. جب لینے لگے ایسیٹس لوگوں سے تو لوگوں نے بولے گھر لے لو اٹھا کے. اب گھر کیا کرتے لے کر, گھر کیا کرتے لے کر, بینک کو پیسہ دینا ہے, بینک کرپٹ, ختم, بینک کے پاس کچھ. تو ریئل ہوتا ہے, یاد رکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے.
مسلمانوں کو نہ صرف سمجھنا ہے، اس میں آگے بھی بڑھنا ہے، اور نہ صرف آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم جب کہتے سود حرام ہے تو یہ ماڈل ہے ہمارے پاس، اس کے خلاف یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب آئیے اللہ رب العزت نے اس کی حرمت کیسی رکھی ہے، حرمت کی چند مثالیں آپ کو دے کے اپنی بات کو میں خاتمے کی طرف لے جاؤں گا۔ پہلی چیز یاد رکھیے اس کی کتنی حرمت ہے، اس تعلق سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 276 277 اور 279۔ یہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی حرمت بیان کی، اور ان کا حال کیا ہوں گے جو سود پہ لیتے دیتے ہیں وہ بھی تذکرہ کہ اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ قبر سے یا روز قیامت، اپنی خبروں سے یا روز قیامت ایسے اٹھیں گے اپنی خبروں میں سے، الذین یاکلون الربا جو سود کھاتے تھے، لا یقوم وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے لیکن ایسی شکل میں کما یقوم الذین ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی انسان کو شیطان حاوی ہو گیا، پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے، باولا انسان ہوتا ہے نا پاگل، وہ ایسے کھڑے ہوں گے روز قیامت خبروں میں سے نکلیں گے جیسا کہ ایک باولا انسان ہوتا ہے پاگل جس کو شیطان چھو گیا، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان جس کو رگڑ کے گیا جس سے وہ باولا ہو گیا پاگل ہو گیا ویسے کھڑے ہوں گے۔ کیوں ایسا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، چونکہ دنیا میں کہتے تھے تجارت بھی تو سود جیسی ہے، بھائی تجارت بھی سود جیسی ہے، اور آج ہی میں نے بہت سارے مسلمانوں کو کہتے سنا، اچھا آپ بول رہے ہیں سود حرام ہے، چلو میرا کوشچن نمبر 1، چلو یہ تو کم از کم کہو ہاں سود حرام ہے یار، ٹھیک ہے بعد میں ہم ڈسکشن کریں، نہیں حرام ہی نہیں۔ کوشچن نمبر 1، 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے، یس 5 لاکھ روپے، 5 لاکھ آپ نے گھر خریدا، یس گھر خریدا، 5 لاکھ کے گھر کو کرایہ پہ دیا، آپ کو 5000 روپے مہینہ مل رہا ہے، یس مل رہا ہے، جائز ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ جائز۔ 5 لاکھ روپے ایک ہے آپ کے ساتھ، میں نے بینک میں ڈالا اور 5000 روپے سود مل رہا، اب کیا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ حرام ہے۔ دیکھو سود اور تجارت تو برابر ہوگی نا، 5 کا لگایا 5 مل رہا، 5 لگایا 5 مل رہا، پھر غلط کیسا ہوا؟ ذالک یہ بھی یہودی ایسی کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے نا، تجارت میں آپ کیا 100 کا مال لا کے 110 میں بیچتے، یہی سود ہے۔ اللہ نے کیا پیارا جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بس اتنا سمجھنا مسلمان، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام۔ اور نہیں یار لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا نا، 5 لاکھ ڈپازٹ کرے 5000 سود حرام، 5 لاکھ کا گھر لیے رینٹ آئے حلال، نہیں دونوں ایک جیسے ہیں نا۔ اب میں تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک انسان نکاح کرتا ہے، اس نکاح کرنے سے پہلے اس کے گھر میں اس کی والدہ بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے نا، اس کی دوسری عورتیں رشتہ دار بھی ہے جو اس کی محرمات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی شادی ان سے کیوں نہیں ہوئی اور وہ عورت سے کیوں ہوئی، جبکہ یہ بھی عورت ہے اور وہ بھی عورت ہے، اس کی بہن بھی ایک عورت ہے اور جس عورت سے نکاح کرتا ہے وہ بھی ایک عورت ہے، دونوں عورتیں ہیں، تو اس سے شادی کیوں نہیں ہوتی اور اس سے کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، یہ محرم ہے، اور اس کو حلال قرار دیا، اتنا ہی سمجھنا ہے۔ تو یہ 5 لاکھ بینک میں ڈال کے سود حرام اللہ نے قرار دیا، 5 لاکھ بزنس کریں گے اس کا تو وہ 5000 انکم ہوں گی، وہ گھر سے یا بزنس سے، وہ حلال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حرام حلال کی تمیز سمجھنا ہے، وہ ایگزامپلس مت لیجیے وہ سڑے ہوئے گھٹیا ایگزامپل سے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ایگزامپل بہت باٹم ہے، وہ بہن بھی عورت ہے، لڑکی ہے، سب کچھ اس میں وہی ہے جو آپ کی بیوی میں ہے، لیکن یہ حرام ہے وہ حلال ہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو حرام اور اس کو حلال قرار دیا، اتنا ہی سمجھ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہودی کیا بول رہے تھے؟ دونوں برابر ہے، تو مسلمان بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یاد رکھیے۔ اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے حرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اور جو اس سے پہلے ہو گیا، جو اس سے نصیحت پکڑ لے، اپنے آپ کو بچا لے، سود خوری چھوڑ دے، تو جو ہوا وہ ہوا، درگزر اللہ اس کو کریں گا انشاءاللہ۔ وامرہ الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، لیکن جو عادی رہا، نہیں چھوڑا اس نے ابھی بھی، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کا ساتھی ہوں گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گا۔ آگے فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کر رہیں گا اور اللہ صدقات کو بڑھا کر رہنے والا ہے۔ صدقات سے مال بڑھتا ہے، سود سے گھٹتا ہے، لیکن دیکھنے میں سود سے بڑھتا ہے، صدقات سے گھٹتا ہے دیکھنے میں، لیکن بڑھتا ہے، اللہ بڑھا کر رہیں گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد جو نماز قائم کرے، ایمان لائے، نماز قائم کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔
آگے فرمایا کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو باقی جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو تو۔ چونکہ صحابہ نے بہت ساری باتیں سود پر کر رکھی تھی، تو کہا اگر تم سچے مومن ہو تو سود پہ لینا دینا چھوڑ دو، جو ہو گیا اس کو ربا کو چھوڑ دو، اپنا اصل لے لو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو سود باقی رہے گا اس کو چھوڑ دو، الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، اور یاد رکھیے یہ وعید تو مشرکین اور کافروں کو بھی نہیں دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، سود خوروں کو دی گئی وارننگ۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے جو سود کرتا ہے، یاد رکھے لیتا اور دیتا ہے، سب اس میں چونکہ برابر ہے، بات آگے آئیں گی، تو کہا تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، من اللہ و رسولہ۔ وَإِن تُبْتُوا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو اور اس معاملے کو چھوڑ دو تو تمہارا اصل مال لینے کی تم کو اجازت دی جاتی ہے، وہ اللہ وہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اصل مال لے سکتے ہو، صرف سود چھوڑنا ہے۔ آگے فرمایا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم مت کرو، تم پر بھی ظلم انشاءاللہ نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو پاگلوں کے جیسا، باولوں کے جیسا شیطان لپٹا ایسا انسان اٹھے گا جو سود لیتا دیتا تھا، اور اللہ رب العزت نے بڑی تفصیلی اس میں جو بات کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے دیکھیے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہا لوگوں ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے؟ کہا پہلا کہ 7 چیزیں وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، دوسرا فرمایا جادو نہ کرنا، تیسرا ناحق کسی کی جان نہ لینا جس کا جان لینا تم کو حلال نہ ہو، جائز نہ ہو، چوتھا سود نہ کھانا، پانچواں یتیم کا مال نہ کھانا، چھٹا گھمسان جنگ کے اندر جو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، ساتواں کسی معصوم بھولی بھالی لڑکی پر برا الزام نہ لگانا۔ 7 ہلاک کر دینے والی سنس، 7 ڈیڈلیسٹ سنس، اس میں چوتھے نمبر پہ کا سود۔ اسی طرح سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا آج رات میرے پاس 2 آدمی آئے تھے اور میرے پاس آ کر مجھے ارض مقدس کی طرف، فلسطین کی طرف لے گئے۔ ارض مقدس پہنچنے کے بعد میں نے ایک نہر دیکھی، اس نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا اور ایک آدمی اس نہر کے اندر تیر رہا تھا۔ جب وہ تیرتا ہوا آدمی نکلنے کے لیے نہر کے کنارے آتا تو کھڑا ہوا آدمی ایک پتھر لے کے زوردار منہ پہ مارتا، منہ پہ لگتی اس کا منہ پھوٹ جاتا اور وہ واپس اندر تیرنے لگتا۔ میں نے کہا میرے ساتھیوں سے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ہو رہا ان کے ساتھ یہ عذاب؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ سود مطلب وہ ایک ندی میں تیریں گے اور تیرتے تیرتے جب وہ نزدیک کنارے آئیں گے تو جہنم میں ان کو ایک پتھر مارے گا ایک فرشتہ، ان کا منہ چورا چورا ہو جائیں گا اور وہ پھر پانی میں تیریں گے۔ اندازہ لگائیے پانی میں تیرنا یہ بہت سٹیمنا کا کام ہوتا ہے، ایک انسان ہمیشہ نہیں تیر سکتا، اس پر آپ کنارے آگے کوئی پتھر مارے منہ پہ زوردار تو کیا حال ہوگا انسان کا، پتھر مارے گا۔ یہ سزا سود خوروں کے تعلق سے آتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے دونوں پر لعنت کی، کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی۔ ایک دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے بھی، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے مطلب جو لیتا ہے، مطلب سود کسی کو پیسہ دے کے سود لیتا ہے، کھلانے والے مطلب ادھار لے کر کسی کو سود جو دیتا ہے، کھانے والے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والے، چاروں پر لعنت بھیجی اور کہا چاروں گناہ میں برابر ہے۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، چاروں بھی اس عمل میں برابر ہے، اجر کے اعتبار سے گناہ کے اعتبار سے چاروں ایکول ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی سخت بات ہے، آج ہم آسانی سے گواہی دینے چل جاتے، گارنٹر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے 4 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ انہیں جنت میں ہرگز نہ ڈالے، مطلب اللہ کا یہ رائٹ ہوگا کہ وہ 4 کو کبھی نہ ڈالے۔ یا ہوں پوچھا گیا کون سے؟ تو کہا پہلا ہمیشہ شراب پینے والا، دوسرا سود خور، تیسرا یتیم کا ناحق مال کھانے والا، اور چوتھا اپنے والدین کو مال نہ خرچ کے زندگی میں آنکھ کر دینا، نکال دینا اپنی جائیداد سے۔ 4 لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ معاف نہ کریں۔ سود خور دوسرے نمبر پر، کتنی خطرناک چیز ہے سود۔ آئیے تیسرا ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اور یہ حاکم میں بھی یہ روایت آتی ہے، سود کے 73 درجے ہیں، اس کے گناہ کے سن 73 درجے ہیں، مطلب سود جتنا انٹینسٹی اس کی ہے اتنا درجہ الگ، 73 اس کے درجے ہیں۔ ان میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ ایک انسان
مطلب اس سب سے کم تر مطلب 73 جو ہے درجات ہے، اس میں سب سے کم 73 لیول کا گناہ یہ ہے، اس کا گناہ اس کے مانند ہے کہ ایک آدمی گویا اپنی ماں سے زنا کرے، اس مانند وہ آخری درجہ ہے۔ گناہ کے 73 درجے ہیں، جس میں سب سے آخری درجہ یہ ہے ماں سے زنا کرنے کے مانند ہے، لاسٹ درجہ 73واں، تو اوپر کتنے ہوں گے؟ کیونکہ سود ایک فرد نہیں، ایک سماج نہیں، پورے انسانیت کو کھا جاتا ہے، ملک کے ملک برباد ہو جاتا ہے، اور آج وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ کچھ ملک ترقی کرتے جا رہے ہیں اور کچھ ملک سے پیچھے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ سود کا نقصان ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سود کا 1 درہم جس آدمی کو معلوم ہو پھر بھی کھائے، سود کا 1 درہم 1 روپیہ جس آدمی کو معلوم ہو پھر بھی کھائے تو اس کا گناہ ایسا ہے جیسا اس نے 36 بار زنا کیا۔ وہ 36 بار واجب القتل ہے، کیونکہ زنا کی سزا قتل ہوتا ہے، 36 بار واجب القتل ہے جس نے وہ کیا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا، جو آیت تھی نا، اس آیت کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے جو سود خور ہے ان کا سر کاٹ دینا چاہیے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا جو اعلان کرتے ہیں ان کی سزا سر کاٹ دینا، ان کا قول ہے اپنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، ان کا قول ہے۔ سود کتنا خطرناک ہے، ماں سے زنا کرنے کے برابر، 1 درہم 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ لیکن اللہ رحم کرے، بنداس ایک دم اطمینان کے ساتھ وائٹ کالر اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے بتاتے ہوئے ہم سود کو بغیر برائی کے سمجھے کے عمل کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب آئیے مختصر سے اس کی خطرناک فساد، یہ تو آخری فساد ہو گیا، آخرت میں کیا ہولناک کیا ہے، دنیا کی کیا ہولناک کیا، وہ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جس سماج میں سود چلتا ہے وہاں فساد ہوتا ہے، موت عام ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ سزا دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ لڑتے ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں، موت عام ہو جاتی ہے۔ تیسرا، فتنے عام ہوتے ہیں۔ چوتھے، ایسی جگہوں پہ جنگ عام ہوتی ہے جہاں سود عام ہوتا ہے۔ معلوم آج دنیا کی اکثر جنگ صرف اپنے پیسے کو بچانے یا اپنے پیسے کو لٹانے کے لیے ہو رہی ہے۔ کمپنیاں مال پروڈیوس کر رہی ہے، ہتھیار بنا رہی ہے، ہتھیار سیل کہاں ہوں گا؟ تو جنگ آپ کو کریٹ کرنا پڑیں گی، جنگیں کرنا پڑیں گی، تب ہتھیار بکیں گا۔ جنگیں کروائی جا رہی ہے صرف ہتھیار بیچنے کے لیے، اپنی اکنامی چلانے کے لیے۔ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی سود پر پیسہ دیتے اور جنگیں کرواتے، آج بھی صرف وہی کرتے، سود پر پیسہ دیتے جنگیں کرواتے پوری دنیا میں۔ جنگ کیوں کرواتے ہیں؟ اسی سے اب سود پر مال بیچتے ہیں، پارٹی نمبر 1 کو بھی پیسہ دیتے ہیں، پارٹی نمبر 2 کو بھی دیتے ہیں، یہی ان کی چال اور طریقہ ہے۔ تو جنگیں ہوتی اس جگہ، اخلاقی زوال آ جاتا ہے اس قوم کا جو سود لیتی ہے اور دیتی ہے، خطا رحمی عام ہو جاتی ہے، چونکہ لوگ پیسے کو سب کچھ معبود اور خدا بنا لیتے ہیں اپنا۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں قومیں جو ہے برباد ہو جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، آزاد پیدا ہونے کے باوجود بھی۔ کئی ملک آج غلامی کے تحت جی رہے اس لیے کہ وہ مخروض ہے کسی دوسرے ملک کے۔ اسی طرح جو غریبی عام ہو جاتی ہے، بھوکمری عام ہوتی ہے، جس علاقوں میں سلطہ ہے، امیر امیر بنتے ہیں اور غریب غریب بنتے ہیں۔ آج دنیا کا 50% پیسہ 1% لوگوں کے پاس ہے اور 99% کے پاس 50% ہے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ تو امیر امیر ہوتے ہیں، غریب غریب ہوتے ہیں، بغاوتیں عام ہوتی ہے ملکوں کے اندر، اسی طرح چوری اور ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، فحش اور عریانیت، ننگا پن اس سماج میں عام ہوتا ہے جہاں سود چلتا ہے۔ جتنے سود خور ملک اتنا ننگا پن اس میں زیادہ ہے۔ دیکھ لیجیے اور یہ سود کی ہلاکتیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو ہمارے پاس بھی اکنامیکل سسٹم ہے، یاد رکھیے، بہترین اکنامیکل سسٹم ہے، جس کی صرف ایک مثال آپ کو اگر سخت کی دوں، چیک جس کو آپ عام زبان میں بولتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور ہارون الرشید کے دور میں مسلمانوں نے چیک کی ایجاد کی۔ چیک آج بھی چیک بولتے ہیں نا، CHEQ چیک، یہ چیک عربی لفظ سخت سے آتا ہے۔ مطلب ایک کیا ہوتا تھا کہ انسان حج کے لیے آ رہا ہے، سمرقند سے نکل رہا ہے اور حج کے لیے آ رہا ہے، تو وہاں وہ اپنے پیسے جمع کرتا تھا اور وہ اس کو ایک صداقت نامہ دیتا تھا کہ مکہ میں جا کے میرے ایجنٹ سے پیسے لے لینا۔ وہ سخت لے جاتا تھا، وہاں دے کر خرچہ کرتا تھا، پھر لے جاتا۔ تو چیک خود مسلمانوں کی دین ہے، باقی بینکنگ میں اور کیا کیا بہت ساری، چیک خود دی دین ہے اس کی۔ بعد میں امریکن سے اس کو CHEK چیک بولے، وہ چیک اس لیے کہ وہ سخت سے نہیں، چیک بولے تو چیک کر کے دینا، اچھے سے لکھ کے دینا، لیکن ایکچولی آپ دیکھیں گے تو یہ ہارون رشید کے دور میں سخت کے طور پہ استعمال ہوا اور سارے عالم میں پھیلا اس کے بعد۔ تو ہمارے پاس سسٹم ہے، ہمارے پاس اسلامک بینکنگ ہے، ہمارے پاس حل ہے۔ اب بس چند وہ باتیں کہ کیسے کیسے سود کہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں، مختصر آپ کے سامنے پوائنٹ وائز رکھوں گا۔ پہلا، عموماً آج ہم ادھار لیتے ہیں بینک سے یا لوگوں سے جس پہ اضافی ہم پیسہ دیتے ہیں، یہ سود کی ایک شکل ہے جو عام ہے۔ اسی طرح سود کی ایک شکل جو ہمارے سماج میں عام ہے کہ لوگ بولتے ہیں آپ کا گھر مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ دیتا ہوں، آپ کے پیسے کو کوئی سود نہیں اور میرے گھر کو کوئی کرایہ نہیں، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح فکس ڈپازٹس لوگ کرتے ہیں بینکس میں، اس کے بدلے سود لیتے ہیں، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح فائنانس پہ اپنی گاڑیاں وغیرہ لے کے سود لیتے اور دیتے ہیں۔ اسی طرح اور لینا اور دینا دونوں برابر ہے گناہ کے اعتبار سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کریڈٹ اور کیش اکاؤنٹس، مطلب CC اکاؤنٹس کھولتے اپنے، جو بزنس کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب ادھار میں بھی جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، ادھار میں جتنا گیا تو اس پہ سود لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹس میں سود آتا ہے اس کو حساب نہیں لگا کے
مطلب وہ تو آ جاتا ہے مجبوراً، نکالنا چاہیے، نکالتے نہیں ہیں اس کو. اسی طرح ایجوکیشنل لون کے نام پہ آج سود لیا جا رہا ہے. اسی طرح لائف انشورنس کے نام پر سود میں ڈالا جا رہا ہے. ہر مہینے 1,000 ڈالو، 10 سال تک ڈالو، بعد میں 2 کروڑ لو، 4 کروڑ لو، 10 کروڑ لو. امریکہ نے ایسے بہت باتیں کی لوگوں سے. آج وہ پینشن پلان پورے جو ہے بیکار ہو گئے، سڑکوں پہ زندگیاں بوڑھے لوگ گزار رہے ہیں. یہ کیا تھا انہوں نے، جب جوانی میں بولے $1,000 جمع کرو، بڑھاپے میں 1 کروڑ دیں گے. جیسے آج ہمارے پاس 30 سال بعد 1 کروڑ، 40 سال فنا پینشن پلان پورے ڈوب گئے سڑکوں پر آگے بوڑھے لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لائف انشورنس ہیں. اسی طرح فکس انکم تجارتوں پر، فکس انکم تجارتوں میں پرسنٹیج فکس ہوتا ہے. انکم فکس کیسی ہو سکتی ہے؟ 1 لاکھ میں 5,000 دینا، پرسنٹیج کیجئے فکس، پھر وہ آپ 5,000 مہینہ لے کر سال کے آخر میں حساب کر کے اس کا حساب کتاب کیجئے، فکس لینا. اسی طرح جو ہے حرازیوں کی BC ڈال کر یہاں سود لیا جاتا ہے عام طور سے. حرازی کی BC مطلب 10,000 سب 10 لوگ دیں گے، 1 لاکھ جمع ہوں گے. پھر ایک آدمی بولی لگائے گا کہ کتنے میں لوں گے، تو ایک بولتا 95,000 میں لوں گا، ایک بولتا 90,000 میں لوں گا، اور جو باقی پیسے وہ 10 لوگ بانٹ لیں، 9 لوگ بانٹ لیں. یہ حراج یہ بھی حرام ہے، چونکہ آپ کس وجہ سے اس کو قرض دے کر آپ نفع لے رہے ہیں، سود ہے. اسی طرح جو ہے کریڈٹ کارڈز لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس درجے تک کہ انسٹالمنٹ کرا رہے، EMIs کرا رہے، آسانی سے بولے سود وہ کرتے ہیں. یہ چند وہ جگہ ہے جہاں ہم وہ کر سکتے ہیں. اب سود سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو اسلامک بینکنگ اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں، اسلامک بینکنگ کو ہم لانے کی کوشش کریں. ہر آدمی تو نہیں کر سکتے، لیکن جو اس لیول اس کیلیبر کے لوگ ہیں، سماج سوسائٹی کے جو ایلیٹ ہے، اسکالرس ہے، علماء ہیں، یا وہ طبقہ جو حکومت کے پاس نمائندگی رکھتا ہے، سیاستداں ہیں، ان کو چاہیے کہ اسلامک بینکنگ کو پڑھے اور حکومت کو بتائے یہ کیا ہے. بیت المال کے نظم قائم کیجیے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے زکوٰۃ کے ہو، صدقات کے ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے بیت المال جس سے مسلمانوں کی اور دیگر انسانوں کی مدد کی جائے. تیسرا، ایسی سوسائٹیز آپ ڈالیں جن سوسائٹیز کے اندر لوگوں کی مدد کی جائے. پیسے 10 لوگ جمع کریں، اپنے جس بھائی کو مدد ضرورت ہو اس کو دے، پھر وہ واپس لوٹا دیں گا، جتنا لیا اتنا لوٹائیں گا. سوسائٹیز قائم کریں. اسی طرح وہ BC ڈالے جس میں پیسہ گھٹتا نہیں ہے. یاد رکھیے، 100 روپے جمع کیے، 10 لوگوں نے 1,000 ہوئے، وہ 1,000 ہی جاتے ہیں، 1,000 ہی آتے ہیں. ایسے BC حلال ہے. BC کو BC کیوں بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن BC بہت ساری جگہ چلتا ہے. بس سمجھ جائیے، میں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں BC کیا ہوتا ہے. اردو میں بہت کامن لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہینڈ لونس آپ لوگوں کو دے تاکہ میرا بھائی سود سے بچ جائے. چونکہ اگر وہ آپ کو قرض نہ چکا سکیں گا تو انشاءاللہ آپ ہر روز صدقے کے برابر اتنا اجر ملے گا جتنا پیسہ آپ نے دیا. ہینڈ لونس کا ہم سسٹم جاری کریں. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. آج سود کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. ہم کئی تحریکیں چلا رہے ہیں دنیا میں، لیکن سود کے خلاف کوئی تحریک نظر نہیں آئی. سود کے خلاف کوئی کوشش اور تحریک ہم نہیں کر رہے ہیں، باقی سب کر رہے ہیں. اگر ہم نمازیں 5 وقت پڑھے، سب کچھ بھی کریں، اور اگر سودی نظام میں ملوث اور کھاتے اور پیتے ہیں، کیا اس کی ویلیو کہ اللہ قبول کرے نہ کرے؟ کیونکہ کھانا ہی حرام ہو رہا ہے. بزنس پورا سود پر کر رکھا ہے اور بڑی نمازیں چل رہی، چٹے آ گئے اور حج چل رہے، تو کیا اس کی ویلیو ہے اس حج اور نماز کی؟ آپ یہ بھی تو سوچیے. اس کے خلاف بھی قدم اٹھائیے. سود کے خلاف خالی بولنا نہیں سود حرام ہے، اس کے خلاف بھی کوئی مشن ہمیں اٹھانا ہے، کوشش کرنا ہے. اور اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھا کے رہے گا، ہے نا. یہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ، صدقات کو اللہ برکت دیں گا، بڑھائیں گا. لہٰذا ایسے نظم قائم کریں جن نظم میں ہم لوگوں کو، خود بھی سود سے بچے، لوگوں کو بچا سکیں. یہ چند بڑی اہم باتیں تھیں. سود کی ہلاکتیں کیا ہے اور کیا اس کے شرعی اور دنیاوی نقصانات ہیں، میں نے مناسب سمجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اور میں اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس پر جو ہے ہم اس اتنی حدیثیں اور آیتیں جو ہم نے پڑھی کافی ایک مومن کے لیے اس سود کی سنگینی، اس کی گراوٹ اور اس کی برائی سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم سود سے بچے. سود کیا ہے معلوم کرے، اس سے بچے اور اس کے خلاف چھوٹے ہی نظم سے ہی انشاءاللہ ہر چھوٹی چیز، بڑی چیز پہلے کبھی چھوٹی ہوا کرتی تھی، چھوٹا شروع کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نظم میں پھر جو ہے برکت دیں گے اور آگے چلیں گی. اللہ رب العزت سے جو ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سود جیسی لعنت سے جو محفوظ رکھے. ہم تمام کو سود کی جو نقصان دنیا میں ہوتا ہے اللہ اس سے ہم محفوظ رکھے. ہم تمام کو اس چیز کی سمجھ دے کہ ہم عقل حلال روزی کی اہمیت کو سمجھے اور حلال ہی کھائے. ہم تمام کو سود کے ہر معاملے سے محفوظ رکھے. جس نے یہ معاملہ کیا اللہ ہم کو، یا ہم نے اگر یہ معاملہ کیا ہو اللہ تو ہم لوگوں کو اس معاملے میں معاف کر اور ہمارے توبہ کو قبول کر. آنے والی زندگی میں اس چیز سے ہمیں جو ہے ہماری حفاظت کر. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.